السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے خدا وہ وقت نہ لائے۔ ناول کے رائٹر ہیں مہا ملک۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ سنو یاور، تم نے کبھی وہ کوئلہ دیکھا ہے جو بظاہر تو بجھ گیا ہو لیکن اس کے اندر ایک چنگاری سلگتی ہو؟ اس کوئلے کے اوپر سفید راکھ کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ غلاف میرے احساسات پر چڑھ گیا ہے، راکھ جیسا غلاف، اور ایسی ہی ایک چنگاری میرے اندر دہکتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، جس کی تپش ایک میری رگ جان کے سوا کسی تک نہیں پہنچتی، جو سلگتی ہے، بجھتی ہے، پھر سلگتی ہے، جیسے کوئی اسے اپنے آنچل سے ہوا دیتا ہو، جیسے کوئی اسے بھڑکتے اور بھڑکتے رہنے پر مجبور کرتا ہو۔ سنو یاور، یا تو میں ایسا بھڑکوں گا کہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر ڈالوں گا، یا ایسا بجھوں گا کہ میرا پورا وجود سفید راکھ میں تبدیل ہو جائے گا اور تمہارا دوست سکندر تمہیں کہیں نہیں مل پائے گا۔ قلم اس کی سرد انگلیوں میں دبے دبے برف کے ٹکڑے جتنا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میز پر رکھا ہوا خط چاروں طرف سے حملہ آور ہوتی برفانی ہواؤں سے پھڑ پھڑا رہا تھا، لیکن تاحال اس کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ خط وہ مکمل کر چکا تھا، بس نیچے نام لکھنا باقی رہ گیا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کیا لکھے اور کیسے لکھے۔ فقط تمہارا دوست سکندر بخت، کتنے آسان الفاظ تھے جو اسے تحریر کرنے تھے، اور اسے یہ چند حروف لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ دنیا سے تو ذلیل ہوتے آئے ہیں، لیکن اپنا تمسخر آپ اڑانا کیا مشکل کام ہے سکندر بخت۔ واہ، رکھنے والے نے کیا نام رکھا ہے، ایسا نام جسے ضابطۂ تحریر میں لانا عذاب ہو جائے، ساری دنیا ہنستی مذائقہ اڑاتی محسوس ہو۔ ماں، کوئی بھلا سا نام رکھا ہوتا، سیاہ بخت، بد بخت، یا پھر کم بخت، کم از کم اس میں باسمی تو ہوتے۔ یہ سکندر بخت لکھنا تو بڑا مشکل کام ٹھہرا ہے۔ بدن کا سارا خون شرم سے پانی ہو جاتا ہے، اور پھر ہر رگ سے یہ پانی آنکھوں کی سمت رواں ہو جاتا ہے۔ کانوں میں ہنسی کی تمسخر سے بھرپور سیٹیوں کی اتنی آوازیں گونجتی ہیں کہ دماغ کی رگیں درد کرنے لگتی ہیں، پھٹنے لگتی ہیں، اور اس شور میں صاف سنائی دیتا ہے، سیاہ بخت، بدبخت، کم بخت۔ سکندر بھائی، آپ سوئے نہیں؟ دروازہ کھول کر حسنہ باہر آئی تھی۔ برابر کے صحن سے آتی ملگجی روشنی میں اسے کچھ پڑھتا دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، سو وہ خاموش بیٹھا رہا۔ توبہ توبہ، کتنی سردی ہے، وہ خود سے ٹکراتی ہواؤں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مر جائیں گے سکندر بھائی، سو جائیں اب جا کر، اماں نے دیکھ لیا تو پندوں نسائی کا رجسٹر کھول لیں گی رات کے 2 بجے بھی۔ سپر سپر کرتی وہ ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے لکھی ہوئی تحریر کو ایک نظر دیکھا، بند کر کے لفافے میں رکھا، اور اٹھ کر صحن سے متصل برآمدے میں آ گیا، جہاں ایک کونے میں اس کا بستر لگا ہوا تھا۔ صحن اور برآمدے کے درمیان جو چک لگی ہوئی تھی وہ کافی شکستہ اور بوسیدہ تھی، اور کڑکتی سردیوں میں ہوائیں بلا تکلف اندر داخل ہو جایا کرتی تھیں۔ سکندر کو سردیاں سخت ناپسند تھیں۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی چچی صندوق سے اس کا وہی سال خوردہ زخمی لحاف نکلوا کر چھت پر ڈلوا دیا کرتی تھیں تاکہ اس کی بو مر جائے، لیکن وہ بدبو اس لحاف میں کچھ یوں ہی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ کئی سال کی ریاضت کے بعد اسے روئی پر اس قدر تصرف حاصل ہوا تھا کہ وہ اس کے ریشے ریشے میں بس سکتی تھی۔ بھلا چند دن مرجھائی ہوئی دھوپ میں پڑے رہنے سے اس بو کا کیا بگڑ سکتا تھا؟ اور بات محض اس بدبو کی ہی نہیں تھی، بات ان ہزارہ شگافوں کی بھی تھی جو ایک ایک کر کے اس کہن زدہ لحاف کے جسم پر نمودار ہو چکے تھے۔ ہوا کی برچیاں ان شگافوں سے گھستیں اور سکندر کے بدن کو چھیڑ ڈالنے کے درپے ہو جایا کرتیں۔ اس کی ساری رات کروٹیں بدلتے، لحاف کو ڈبل ٹرپل کر کے اوڑھنے اور جسم کو مکمل طور پر ڈھکنے کی کوشش کرنے میں صرف ہوتی، اور صبح اس کا وضو وضو اکڑن اور درد محسوس کرتا تھا۔ دن میں اس کے پاس پہننے کے لیے جو سویٹر تھا وہ 5 برس قبل چچا میاں ریٹائر کر چکے تھے، اور سویٹر کی اس ریٹائرمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ وہ پورے طور پر سرد ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ چچی نے بضد محبت وہ سویٹر اسے عطا کر دیا۔ ارے تمہارے چچا کا تو ہے دماغ خراب، بھلا کیا خرابی ہے اس میں؟ نہ کوئی سوراخ ہوا، نہ ڈھیلا پڑا۔ چلو وہ تو ٹھہرے، بڑی عمر کے لگتی ہوگی انہیں زیادہ سردی۔ ایسا کرو یہ تم لے لو، میں تو کہتی ہوں یہ گرم بھی خوب ہے، ذرا تھام کر دیکھو، ہاتھ جلانے لگتا ہے۔ ارے تمہارے چچا کا تو ہے دماغ خراب۔ دماغ کی خرابی کی یہ تصدیق اس کے لیے بھی ہو سکتی تھی اگر وہ سویٹر لینے سے انکار کرتا تو، سو اس نے خاموشی سے ان کے ہاتھ جلاتا وہ سویٹر ان سے لے لیا۔
ویسے بھی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا۔ اس کا پرانا سویٹر کئی جگہوں سے ادھر چکا تھا، چنانچہ پچھلے 5 برسوں سے چچی سردیاں شروع ہوتے ہی صندوق سے اس کا لحاف اور گرم کپڑوں کے بکس سے اس کا سویٹر نکال دیا کرتی تھیں۔ ایسے میں سردیاں اسے بری نہ لگتی تو اور کیا ہوتا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے حسب معمول لحاف سے کچھ جنگ لڑی اور پھر ہارے ہوئے لشکر کی طرح دم ساتھ کر پڑ گیا۔ زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ہر سو بکھرے اندھیرے کو دیکھا اور تلخی سے مسکرا دیا۔ سرد سرد برچیاں ہر جانب سے حملہ آور تھیں۔ اگلی صبح وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ سٹور میں آئی۔ سونو سکندر، ذرا سٹاپ تک چھوڑ آؤ، آصف مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ چلو۔ اس نے جلدی جلدی سویٹر پہنا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ امی میں آج ذرا دیر سے لوٹوں گی۔ باورچی خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ماں کو اطلاع دی۔ بھائی زیادہ دیر مت لگانا، تمہارے ابا میاں مجھ پر خفا ہوتے ہیں۔ چچی کو بیٹی کی فراہم کردہ اطلاع ناگوار گزری۔ اندلیب دیر سے مت آیا کرو۔ سڑک پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا، دوپہر کو یہ علاقہ بالکل سنسان ہو جایا کرتا ہے، اکیلی لڑکیوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بددلی سے گویا ہوئی۔ کہاں جانا ہے جو دیر سے آنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اندر سے غیر مطمئن تھا، پھر پوچھ بیٹھا۔ دوست کے ساتھ جانا ہے، اس نے بادل نخواستہ جواب دیا۔ مجھے پتہ، سمجھا دو، میں لینے آ جاؤں گا۔ دیکھو سکندر، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے واقعات پر لایانی بحث کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا نا میں خود آ جاؤں گی، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ سٹاپ پر بس چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بات مکمل کرتے ہی چڑھ گئی۔ بہت سے خدشے، بہت سے وہم، بہت سے استفسار اس کے اندر مچلتے رہ گئے۔ بس کو دور تک جاتے اس نے دیکھا اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس چل دیا۔ اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر بھی جاتی تب بھی وہ سارے خدشے، استفسار اس کے اندر ہی رہتے۔ سوچوں کو الفاظ کا پیراہن وہ صرف ایک ہستی کے سامنے دیتا تھا، یاور، جو اس کا دوست نہیں، اس کا ہمذات تھا۔ اپنے دل کی ہر بات، کاندھوں کو شل کرتا ہر بوجھ وہ اس کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا، اور وہ کمال مہربانی سے پورا نہیں تو آدھا بوجھ ضرور ہلکا کرتا تھا۔ ان دونوں نے زندگی میں کئی چیزیں شیئر کی تھیں، دکھ، ملال، آنسو، درد، ان کا ہر جذبہ، ہر احساس سانجھا تھا۔ 2 ماہ پیشتر اس کا داخلہ NED میں ہو گیا تھا، اور سکندر کو جتنی خوشی ہوئی تھی اتنا ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ خوشی دوست کا مستقبل روشن ہو جانے پر ہوئی تھی، اور دکھ تنہا رہ جانے پر۔ مجھے خط لکھا کرنا سکندر، تفصیلی خط۔ بیگ کندھے پر لٹکائے اٹیچی کیس اٹھائے وہ دور سے آتی ٹرین کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی بول رہا تھا، ایک ایک بات، ایک ایک سوچ مجھے لفافے میں بند کر کے بھیجنا۔ تمہاری سوچوں کے بغیر میرا دماغ ادھورا رہتا ہے۔ اور سکندر اسے خط لکھتے ہوئے خود کو گلی میں بنے چبوترے پر بیٹھا ہوا محسوس کرتا۔ وہ رات گئے تک اسی چبوترے پر بیٹھ کر باتیں کرنے کے عادی جو تھے۔ سکندر خیالوں میں اس چبوترے پر جا پہنچتا اور ایک ایک سوچ کو کاغذ پر منتقل کرتا جاتا۔ یاور، کبھی کبھی دل میں انتہائی شدت سے، وجود سے عدم میں تبدیل ہو جانے کی خواہش ابھرتی ہے۔ تم تو سمندر کے انتہائی قریب رہتے ہو، کبھی ساحل پر جاؤ تو اس موج کو غور سے دیکھنا، جو چپ چاپ خاموشی سے سر جھکائے آتی ہے اور تمہارے قدموں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آتی ہوگی، مگر یاور، ایسی موجیں بے آواز نہیں ٹوٹتی۔ کبھی میرے دل تک آؤ اور ان ٹوٹتی بکھرتی لہروں کا ماتم سنو۔ شور محض طوفان کا خاصا نہیں، خاموش بیچاری سی لہروں میں بھی ہزاروں طوفان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تم تو میری بات سمجھتے ہو نا؟ یاور اس کے خطوط کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ ایسا کرنے سے اسے سکندر نہیں منع کیا تھا، وہ اس کی پڑھائی میں مخل ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہر ہفتے وہ خود تو اسے خط بھیجتا تھا، لیکن خط میں جواب نہ دینے کی تاکید بھی کر دیا کرتا تھا۔ جب تم چھٹیوں میں آؤ تو صرف تم بولنا اور میں چپ چاپ تمہاری باتیں سنوں گا، اس طرح ہمارا معاملہ بیلنس ہو جائے گا۔ وہ اسے اکثر یہ جملہ لکھتا تھا۔ یاور کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں وہ محض 2 بار ہی حیدرآباد آیا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ یاور کے آنے پر جتنی بار ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، ان ملاقاتوں کے دوران بھی صرف سکندر ہی بولتا رہتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ تھا، بات دراصل یہ تھی کہ اس کے پاس اپنے دل کی باتیں کہنے کے لیے محض ایک ہی دوست تھا۔ یاور اس کا واحد سامعہ تھا۔ یاور کے پاس بیٹھتے ہی وہ سکندر، جو عام حالات میں گونگے پن کی حد تک خاموش رہتا تھا، ریڈیو کی طرح بجنا شروع کر دیتا۔ یاور اس کا سامعہ غمگسار اور ناسیہ تھا۔ سنو سکندر، یہ محبت جو ہے نا، یہ 1 وے روڈ ہے۔ اس پر چلنا شروع کرو تو یہ سوچ کر چلنا کہ اس راہ کا کوئی سرا، کوئی اختتام نہیں جسے تم اپنی منزل قرار دے سکو،
اور یہ سوچ کر چلنا کہ ضروری نہیں دوسری جانب سے بھی کسی کے قدم تمہاری سمت اٹھ رہے ہوں۔ وہ اسے سمجھایا کرتا تھا، دل کے منہ زور گھوڑے پر اگر ایک بار تم سوار ہو گئے تو یہ تمہیں اپنی مرضی سے چلائے گا، پھر خواہ تم وحشت کے صحراؤں میں جا نکلو یا ناکامیوں کے سمندر میں ڈوب جاؤ، یہ منہ زور گھوڑا اپنی لگامیں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ اور وہ سوچتا، یاور ٹھیک کہتا تھا، یہ ابلک بے لگام شاید اسے وحشت کے صحراؤں کی جانب اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس لاچار محسوس کرنے لگا تھا۔ جس وادی پرخار میں قدم رکھنے سے اسے یاور نے منع کیا تھا، وہ اسی وادی میں داخل بھی ہو چکا تھا اور پاؤں زخمی کیے کسی نخلے سایہ دار کی تلاش میں بھی تھا۔ میں اسے اتنا چاہنے لگا ہوں یاور کہ میری اپنی زندگی میری نگاہ میں بے وقت ہو کر رہ گئی ہے۔ اس دنیا میں سود و بیاج پر کتنے سودے ہوتے ہیں نا، کیا کوئی میری زندگی رہن رکھ کر مجھے میری من پسند خوشیاں نہیں دے سکتا؟ یاور نے اس کی بات سن کر اپنا سر تھام لیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا سکندر، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسیاں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا۔ اور یاور اسے دیکھ کر بیچارگی سے مسکرا دیا تھا۔ زندگی اس کے لیے محرومی کا دوسرا نام تھی، اور اس کی محرومیوں کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ ہوش سنبھالنے پر جو گھر اسے اپنے ارد گرد نظر آیا تھا وہ چچا میاں کا تھا۔ چچا میاں کی شادی کو 12 برس گزر چکے تھے اور بے اولادی نے انہیں سکندر بگ کو اپنے بڑے بھائی سے مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر کی ماں اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی کسی موذی بیماری کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ اس سے بڑے 5 بھائی پہلے ہی باپ کے کاندھوں کا بوجھ تھے، ان کی پڑھائی، دوا دارو اور دیگر اخراجات ہی کچھ کم نہیں تھے، لہٰذا اس نے سکندر بگ کو بخوشی چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کے سپرد کر دیا۔ یوں بھی وہ کوئی غیر نہیں تھے، ان کے درمیان خون کا، محبت کا بڑا گہرا رشتہ تھا، اور اس رشتے نے سکندر کے باپ کو بھائی اور بھاوج پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لینے کا حوصلہ بخش دیا تھا۔ سکندر چچا میاں کے ساتھ حیدرآباد آ گیا۔ 3 سال تک ان دونوں نے در حقیقت اسے ماں اور باپ بن کر پالا، اسے اکلوتی اولاد جیسی محبت دی گئی۔ لیکن سکندر اس گھر میں تنہا نہیں آیا تھا، اپنے نام کے تمام تر اثرات اس وقت اس کے ساتھ تھے۔ 3 سال بعد چچی کی گود ہری ہو گئی اور اندلیب احمد اس کی محبتوں میں حصہ دار بن کر چلی آئی۔ پھر واصف، حسنہ، شہناز اور آصف یکے بعد دیگرے محبتوں میں شراکت دار بن کر آتے چلے گئے، اور آخرکار سکندر بگ کے پاس کچھ بھی نہ بچا، نہ وہ پہلا سا بخت، نہ وہ پہلی سی محبتیں۔ چچی نے جو کچھ دیا تھا وہ سب واپس لے کر اپنی سگی اولادوں میں تقسیم کر دیا، اور چچا میاں گھبرا کر جو غم روزگار میں گم ہوئے تو انہیں پلٹ کر کسی کو ایک نظر دیکھ لینے کی فرصت بھی نہیں ملی۔ وہ نظر انداز ہوتا گیا، اور پھر اسے نظر انداز ہوتے رہنے کی عادت پڑ گئی۔ اسے اعلیٰ تعلیم دلانے اور روشن مستقبل دینے کی باتیں کرنے والے چچا میاں نے چپ چاپ سرکاری اسکول میں ڈال دیا، لیکن یہاں وہ کچھ شکایت کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس کے اپنے سگے بھائی بھی دوسرے شہر میں سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن بات صرف سرکاری اسکول، پرانی کتابوں اور دوسری محدود ضروریات زندگی کی ہی نہیں تھیں۔ اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ اسے گھر کے زائد کاموں کو نپٹانے والا نوکر سمجھ لیا گیا، اور اس میں اصل اور بنیادی غلطی یا کوتاہی چچی کی تھی۔ ان کے نکالے ہوئے انداز کو اس گھر کا دستور سمجھ لیا گیا۔ وہ اسکول سے آتا تو باہر کے کاموں کی ایک طویل لسٹ اس کی منتظر ہوتی، سکندر یہ لا دو، سکندر وہ لا دو۔ ارے میری عقل پہ خدا کی مار، دہی منگوانا تو بھول ہی گئی، جا بچے ذرا دوڑ کر لے آ۔ وہ بازار کے چکر لگا لگا کر ہلکان ہو جاتا، پھر چچا میاں دکان سے لوٹتے اور ان کے کاموں کا آغاز ہو جاتا۔ وہ جو اشیاء خوردنی کے چکروں سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوتا، پان اور سگریٹ لانے کے لیے گھن چکر بن جاتا۔ شروع میں یہ بات اس کے لیے اتنی تشویش کا یا الجھن کا باعث ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر اس نے دیکھا واصف بھی اس قدر قابل تو ضرور تھا کہ اگر وہ 2 مرتبہ بازار سے ہو آیا ہے تو تیسری مرتبہ وہ چلا جائے، لیکن تیسری تو کیا، چوتھی اور 5ویں مرتبہ بھی اسے ہی پکارا جاتا۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں اس نے اس گھر میں اپنا اور واصف کا فرق جاننا چاہا، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ گھر، وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی جنہیں وہ اب تک اپنا سمجھتا آیا تھا، وہ در حقیقت واصف کے ہی تھے، اور وہ خود چچا میاں کی جلد بازی میں کی گئی غلطی تھا۔ تب اس نے خود میں محصور ہونا سیکھا، اپنے درد، اپنی سوچوں کو خود تک محدود رکھنا سیکھا، اور آہستہ آہستہ وہ ان سب سے الگ ہوتا چلا گیا۔ اسے علم بھی نہ ہو سکا کہ کب وہ آصف کے سمجھدار ہو جانے پر واصف کے کمرے سے نکالا گیا، کب اس کا پلنگ پہلے ڈرائنگ روم اور پھر برآمدے میں لا ڈالا گیا، کب اس کے پڑھنے کی میز صحن میں اس طرح لگائی گئی کہ وہاں زیادہ دھوپ وغیرہ نہ آئے اور وہ کم از کم شام کو وہاں بیٹھ کر پڑھ سکے۔ اسے کسی بات کا بھی علم نہ ہوا اور وہ مکمل طور پر ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ پھر سے یاور ملا،
وہ بھی اپنی ماں کے فوت ہونے پر اپنی نانی کے پاس آ کر رہنے لگا تھا، اور اس کی نانی کا گھر چچا میاں کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ دونوں کا اسکول اور کلاس بھی ایک تھی، اسی لیے بہت جلد دونوں میں دان کاٹے کی دوستی ہو گئی۔ یاور کو شروع میں سوال کرنے کی بہت عادت تھی، اور اسی عادت نے سکندر کو بہت سی باتوں کا احساس دلایا تھا، ان باتوں کا ادراک بخشا تھا جن کی اسے خبر ہی نہ تھی۔ اس نے پوچھا تھا، تم تو انہیں چچا میاں کہتے ہو، کیا یہ تمہارے سگے چچا ہیں؟ ہاں بالکل سگے، میرے ابا کے چھوٹے بھائی۔ پھر یہ تمہارے ساتھ نوکروں کو ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ واسف بھی تو ان کا بیٹا ہے، سارے کام یہ لوگ تم سے ہی کیوں کرواتے ہیں؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے پر مجبور ہوا تھا، اور پھر کئی دنوں تک سوچتا رہا تھا۔ یاور نے ایک دن اس سے پوچھا تھا، یار تمہارا پلنگ باہر برآمدے میں کیوں ہے؟ تم واسف اور آصف کے کمرے میں کیوں نہیں شیئر کرتے؟ ان کا کمرہ چھوٹا ہے، 2 آدمیوں کے لیے ہی مناسب ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ تب بھی تمہیں اس کمرے میں ہونا چاہیے، تم ان دونوں سے بڑے ہو، علیحدہ کمرے کی زیادہ ضرورت تمہیں ہے۔ کبھی تم اپنے گھر گئے ہو، اپنے ابا کے گھر؟ ایک بار اس نے پوچھا۔ ہاں گیا تھا 1 سال کے لیے۔ ابا ایک دن مجھ سے ملنے یہاں آئے تو میں سردی میں اکیلا صحن میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، باقی سب لوگ اندر کمروں میں تھے۔ ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن وہاں جا کر مجھے علم ہوا کہ وہ گھر ابا کا نہیں رہا، وہ میرے بھائیوں میں بٹ گیا ہے۔ بڑے 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے کمروں کو اپنا علیحدہ علیحدہ گھر بنا چکے ہیں۔ ان کا جینا بننا، غمی خوشی ان کے کمروں تک محدود ہو گئی ہے۔ باقی 3 بھائی بھی اپنی اپنی زندگی میں گم ہیں۔ میرا وجود ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں وہاں رہوں یا نہ رہوں، ان میں سے کسی کو بھی اس بات سے غرض نہیں۔ اور پھر وہ پانچوں تو بچپن سے ساتھ پلے بڑھے، جب ان میں آپس میں محبت اور اتفاق نہیں ہے تو مجھے وہاں کون خاطر میں لاتا؟ میں قریباً 1 سال وہاں رہا، پھر ایک دن چچا میاں آئے اور ابا سے معافی تلافی کر کے مجھے واپس یہاں لے آئے۔ کیوں؟ معلوم نہیں کیوں، ان کے گھر کے کام رک گئے ہوں گے، یاور نے وثوق سے کہا، اور سکندر سر جھکا کر ہنس دیا۔ یاور نے اسے اپنا سمجھا، اس کا دکھ درد بانٹا، اس کی محرومیوں کو شیئر کیا، اسے جینے کا حوصلہ دیا۔ وہ یاور کو دوست ہی نہیں محسن مانتا تھا، وہ اسے آئینے میں زندگی کا چہرہ بھی دکھاتا تھا، اور پھر اس کی بدصورتی سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیتا تھا۔ کالج کے زمانے میں سکندر کے پاس اکثر ٹیوشن کے لیے فیس نہیں ہوتی تھی۔ ارے بھئی رکھا ہی کیا ہے ان ٹیوشن میں، چچی کہتی، وہی سب کچھ تو کالج میں بھی بتاتے ہیں، ذرا کوئی دھیان دے کر پڑھے تو ٹیوشن کی بھلا کیا ضرورت؟ میں تو کہتی ہوں سکندر بیٹا، فضول خرچی ہے یہ ٹیوشن ویوشن، تم تو گھر میں پڑھا کرو، یہ برابر کی گلی میں کباڑی رہتا ہے، ایسی اچھی اچھی کتابیں ملتی ہیں اس کے پاس، تم اسی سے لے آیا کرو۔ ارے آج کل تو بندہ کتابیں خریدے یا پیٹ بھر کر روٹی کھا لے۔ ہاں، یاور نے کئی بار اس کی فیس بھری۔ ان کے محلے میں ہیلتھ کلب قائم کیا گیا، محلے کے سارے لڑکے باقاعدگی سے وہاں جانے لگے۔ سکندر کے دل میں زندگی میں شاید پہلی بار کسی خواہش نے جنم لیا تھا، بڑی خواہش تھی اسے مضبوط کثرتی بدن کی، چوڑے چکلے سینے اور بازوؤں میں ابھرتی مچھلیوں کا تصور اسے بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ ہیلتھ کلب کی فیس برائے نام تھی، لیکن چچا میاں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، ارے بھائی میری کپڑوں کی چھوٹی سی دکان ہے، کاٹن مل نہیں ہے، میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے کما رہا ہوں، تمہیں فضولیات سوچتی رہتی ہیں، جاؤ پڑھو جا کر۔ یاور پھر اس کے کام آیا، وہ اپنی بھی فیس بھرتا اور اس کی بھی۔ یاور کا باپ اسے ہر ماہ معقول رقم بھیجتا تھا۔ وہ دونوں ہیلتھ کلب باقاعدگی سے جانے لگے، اور چند ہی مہینوں میں اس کا بدن شاندار ہو گیا، شکل و صورت بھلی تھی ہی، وہ ہالی ووڈ کی فلموں کا ہیرو لگنے لگا۔ لیکن تعجب اسے اس وقت ہوا جب چچا میاں نے واسف اور آصف کو بھی ہیلتھ کلب جانے کی تلقین کرتے ہوئے فیس تھمائی۔ دیکھو ذرا اپنے سکندر نے کیسا بدن بنا لیا ہے، وہ خوش ہو کر چچی سے بھی کہہ رہے تھے۔ اس کا دل خوش ہونے کے بجائے اندھیروں میں اترتا چلا گیا۔ اس کے شوق کو فضولیات قرار دینے والے چچا میاں نے اسی شوق کو اپنے بیٹوں کی ضروریات میں سے سمجھا۔ وہ کافی دن گمسم سا رہا، اسے قدم قدم پر احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ اس گھر کا فرد نہیں تھا، وہ باہر کا شخص تھا، اور یہی وہ احساس تھا جس کی وجہ سے نہ وہ چچا میاں اور چچی کو اپنے ماں باپ کے مقام پر دیکھ سکا، اور نہ ان کی اولادوں میں بہن بھائیوں کی محبت ڈھونڈ سکا۔ اس کے لیے زندگی محض ایک مثلث تھی، جس کے سرے پر وہ تھا، دوسرے سرے پر اس کی کتابیں، اور تیسرے سرے پر یاور۔ لیکن نہ جانے کب کہاں اور کیسے اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کی زندگی مثلث سے مستطیل کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ کہیں خود بخود ایک سرا اپنے ابھرنے کا، اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا، اور پھر وہ سرا پوری طرح ابھر کر اس کے سامنے چلا آیا۔ اس سرے پر اندلیب کھڑی تھی، اپنی تمام تر رعنائیوں اور تمکنات کے ساتھ۔ سکندر کے لیے زندگی کا محض وہ سرا اہم رہ گیا، باقی تینوں سرے کہیں پس منظر میں چلے گئے۔ زندگی نے ایک سیدھی طویل راہ کی صورت اختیار کر لی، اور اس طویل راہ پر دکھ ہی دکھ، خار ہی خار بچھے تھے۔
وہ ہمیشہ یاور کی بات مان لیا کرتا تھا، لیکن یہاں یاور بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی پری تمثال کزن کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ کالج سے لوٹا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ برآمدے میں اس کے پلنگ سے ذرا فاصلے پر بچھے تخت پر چچی لیٹی بے خبر سو رہی تھیں۔ اس نے کوفت کے عالم میں کتابیں رکھی اور گھر میں کسی کے موجود نہ ہونے کا سبب پوچھنے لگا۔ حسنہ اسے کالج سے واپسی پر کھانا نکال کر دیتی تھی اور اس وقت وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور باورچی خانے میں چلا آیا۔ آنتیں کل ہولا کا ورد کر رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے پتیلے دیکھ لیے، سالن کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مایوس ہو کر وہ باہر نکل آیا۔ صحن میں بنے زینے پر چھت سے پہلے چھوٹا سا سٹور نما کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے اسے کچھ خسر پسر کرنے کی آوازیں آئیں تو وہ سیڑھیاں پھلانگتا وہاں پہنچ گیا۔ اندر اندلیب تھی۔ کالج سے واپس آ کر اس نے یونیفارم بھی تبدیل نہ کیا تھا۔ سفید شلوار پر چیک کی میرون قمیض پہنے، سارے بال چہرے پر بکھرائے، وہ انتہائی محویت سے کچھ لکھ رہی تھی۔ گندے فرش پر آرام سے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی اسے اندلیب نہیں کوئی اور لڑکی لگی۔ اندلیب جیسی نفاست پسند اور نقص سے رہنے والی لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ اندلیب، ہاں وہ بری طرح سے چونکی اور لاشعوری طور پر کاغذ کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ یہاں اس کے در گھٹن اور گندگی میں بیٹھی کیا لکھ رہی ہو؟ وہ سخت حیران تھا۔ کچھ نہیں، میں وہ ہکلا کر رہ گئی۔ میں یہاں کچھ پرانی کتابیں ڈھونڈ رہی تھی، انہی بکسوں میں رکھی تھی میں نے۔ اچھا، وہ ہنوز حالت تعجب میں تھا۔ حسنہ، شہناز، آصف کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ حسنہ اور شہناز اپنی دوست کے گھر گئی ہیں میلاد شریف میں۔ آصف شاید بازار گیا ہے کچھ خریدنے۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس کے وہاں کھڑے رہنے سے کوفت محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کھانا چاہیے، اس نے اصل بات بیان کی۔ کھانا؟ وہ دراصل اماں کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کچھ نہیں پکایا۔ رات کا سالن پڑا تھا، میں نے اور آصف نے وہ کھا لیا۔ پھر؟ وہ حیران تھا، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بھوکا پیاسا کالج سے لوٹا تھا۔ کتنے آرام سے وہ سالن نہ ہونے کی وضاحت کر رہی تھی۔ پھر؟ وہ بیزاری سے پہلو بدل کر بولی، انڈے لے آؤ اور تل کر کھا لو، میں ذرا مصروف ہوں پلیز۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لڑکی اسے اس قدر بیزار اتنی نالاں کیوں رہتی تھی، اور اس کے یہ تو قطعاً سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اسے مقناطیس بن کر کشش کرتا تھا۔ اس کے خیالات احساسات برقی رو کی طرح اس بے مہر کی جانب کیوں بہتے تھے؟ بہت سی باتیں اس کی سمجھ سے قطعاً باہر تھیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بے کانگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا وہاں سے چلے جانے کی اجازت دے رہی ہو۔ وہ مڑا اور ایک ایک سیڑھی اترتا نیچے آ گیا۔ چند لمحوں قبل تک پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور اب اس کی بھوک قطعاً مر چکی تھی۔ اس گھر میں کون اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا تھا، کون اسے عزت سے پیش آتا تھا اور کون نہیں؟ اسے اس بات کا نہ احساس تھا نہ پرواہ، لیکن جب اندلیب اس طرح پیش آتی تو وہ خود کو بے حد مزمحل، بے حد پسماندہ محسوس کرتا تھا۔ ایسے میں اسے یاور ٹوٹ کر یاد آیا کرتا۔ بغیر کچھ کھائے پیے وہ پلنگ پر لیٹ گیا اور سوچتے کرتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ یاور، تم وہ مہربان ہو جو دنیا کی ہر بے مہری پر ٹوٹ کر یاد آتے ہو۔ اس وقت رات کے 2 بجے کا عمل ہے، ساری دنیا گرم لحافوں میں لپٹی سپنوں کے نرم و نازک تار بن رہی ہے، اور میں خون جماتی سخت سردی میں آنگن میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ یاور، جب تم یہاں آؤ تو مجھے یہ بتانا کہ اس دنیا میں کسی شخص کی محبتوں کے جواب میں محبت نہ صحیح محض ذرا سی مروت دینے سے بھی لوگ کیوں کتراتے ہیں۔ یاور، مجھے بتانا کہ کسی کی ذرا سی توجہ، ذرا سی مسکراہٹ حاصل کرنے کے لیے کون سے پل صراط طے کرنے ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو یاور، تم نے اسے دیکھا ہے، تم اس سے ملے ہو، تم نے اس سے باتیں کی ہیں۔ مجھے بتانا یاور، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو مجھ سا عام شخص اس سے بات کرنے، اسے مخاطب کرنے تک حق نہیں رکھتا۔ مجھے بتانا کہ میری صورت، میرے جسم، میری سیرت، میری عادت میں کہاں وہ کون سی برائی ہے جو مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ماتھے پر تیوری پڑ جاتی ہے۔ یاور، مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زندگی نے مجھے کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے وہ نہ ملی تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ہر چند کہ وہ میری نہیں ہے، لیکن میں اسے پائے بغیر بھی اسے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ عجب شے ہے یہ عشق بھی، انسان کو اس کا بنا دیتا ہے جو انسان کا اپنا نہیں ہوتا۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ تمہارا دوست سکندر۔ اس کا BCom پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تھا اور وہ سارے پیپرز کلیئر کر گیا تھا۔ اس کے مارکس بھی اچھے خاصے تھے۔ بغیر کتابوں، بغیر کسی ٹیوشن اور بغیر کسی مدد کے اس نے جس طرح سے 3rd ایئر گزارا تھا وہ اس کا دل جانتا تھا۔ سو نوٹس بورڈ پر آویزہ شیٹ دیکھ کر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ کالج سے گھر تک کا فاصلہ اس نے گویا ہواؤں میں اڑتے ہوئے طے کیا۔
तेज तेज कदम उठाता वो दरवाजे पर लटका पर्दा हटाकर अंदर घुसा और सामने से आती अंधलीब से टकरा गया। दोनों के हाथों से किताबें गिरकर फर्श पर बिखर गईं। माफ़ करना अंधलीब, मैं खुशी में बगैर देखे भागे चला आ रहा था। दोनों बैठकर अपनी अपनी किताबें उठाने लगे तो वो खुशदिली से बोला। वो खामोशी से अपनी किताबें इकट्ठी करती रही। सिकंदर ने एक निगाह इसके तने हुए चेहरे पर डाली और उसका दिल अकबारगी बुझ गया। इसने जानबूझकर तो ये हरकत नहीं की थी। सुनो अंधलीब। दोनों खड़े हुए तो इसने फिर इसे आवाज़ दे डाली। कहो। वो बेजारी से मुड़ी। मेरा रिजल्ट आ गया है, वो मुस्कुराया। मैंने सारे पेपर्स क्लियर कर लिए हैं। मुबारक हो, रुखाई से कहकर वो बाहर निकल गई। वो अपनी जगह खड़ा रह गया। ज़िंदगी में पहली बार इसे अपनी आंखों के गोशे नम महसूस हुए। पहली बार इसके हलक में कड़वाहटें उतरीं। इसे शिद्दत से अपनी बेमायगी का एहसास हुआ। कितनी बड़ी खुशी थी ये इसके लिए। इसका जी चाहता था एक एक शख्स को पकड़ कर बताए, और सबसे पहली सबसे अहम हस्ती ने जो रिस्पॉन्स दिया था, इसने इसे अंदर तक काट कर रख दिया था। वो होले होले चलता अंदर आ गया। चच्ची जान तख्त पर बैठी पालक साफ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम चच्ची, वो आहिस्तगी से बोला। जीते रहो चच्ची, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूँ। चलो खैर की खुदा ने। वो इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ़ रहीं। अब अगली जमात में जाओगे? जी। वो उठकर अंदर आ गया। हुस्ना और शहनाज बैठी लूडो खेल रही थीं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, दोनों बाजमात बोलीं। वालेकुम सलाम। वो थोड़ी देर बैठा इन्हें देखता रहा। हुस्ना, शहनाज, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूँ। न जाने किस मुहिम सी ख्वाहिश के पेश नज़र वो बोल पड़ा था। सच भाई, दोनों मासूम बच्चियाँ खुश हो गईं। मिठाई खिलाएं? नहीं नहीं, आइसक्रीम खिलाएं। दोनों लूडो छोड़ छाड़ इसके सर पर आ खड़ी हुईं। इसके अंदर पहली फुहार पड़ी। जलते पकते दिल के लिए मोहब्बतें किसी भी सूरत में ठंडा मरहम नरम फुहार साबित होती हैं। इसने जेब में हाथ डालकर वाहिद 10 का नोट निकाला। ये इसका अगले पूरे हफ्ते का कॉलेज आने का कराया था। ये लो, मेरे पास बस यही पैसे हैं, जो मिल सके इन पैसों में वही खा लेना। वो खिफ से हंसा। थैंक यू सिकंदर भाई। हुस्ना ने 10 का नोट इसके हाथ से झपट लिया और दोनों खिलखिलाती हुई बाहर की जानिब भाग गईं। वो वहीं बैठा इंसान की हकीकत पर गौर करता रहा, रवैयों का तज्जिया करने की कोशिश करता रहा, सोचता रहा। कितनी ख्वाहिश थी इसकी कोई इसके सर पर दस्ते शफकत फेरता, किसी के नर्म लब इसके माथे को बूसा देते, इसे आइंदा ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते रहने की दुआएं देते, किसी के नर्म हिनाई हाथ इसके लिए दुआएं मांगने के लिए उठा करते। ज़िंदगी की कोई खुशी तो इसकी अपनी होती, कोई एक शख्स तो किसी तौर पर इससे वाबस्ता होता। वो वहीं लेटे लेटे सो गया। किसी को इसके लिए खाना लाने का ख्याल तक ना आया था। वो ख्वाबों में खुद को न जाने क्या क्या खाते देखता रहा, न जाने किसके हमरा फिरता रहा। जी में फिरता है मीर वो मेरे, जागता हूँ कि ख्वाब करता हूँ। शाम को चचा मियाँ आए तो वह सलाम करके इनके पास आ बैठा। और सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? वो हमेशा इससे गुफ्तगू की इब्तिदा यूं ही किया करते थे। जी चचा मियाँ, खुदा का फजल है, आज मेरा रिजल्ट आ गया है, अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। उन्होंने बताने से सर हिलाया। इसे एक इनका रद्द-ए-अमल देखना ही बाकी रह गया था, सो इसने देख लिया। चचा मियाँ, फ़ाइनल के लिए फ़ीस जमा करानी है, वो दबी ज़ुबान से बोला। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। एक हफ्ते का वक्त मिला है, अगले इतवार को लास्ट डेट है। ऐसे मौक़ों पर वो हमेशा अपने बाप को और उसकी लाताल्लुकी और बेहिसी को याद किया करता था। कितनी फ़ीस है? 800 रुपये, इसने सर झुकाकर बताया। ना भई ना, वो एकदम भड़क उठे। मैं कहाँ से इतना खर्चा उठाऊँ? तुम्हारे जितने लड़के तो नौकरियाँ करके माँ बाप का बोझ हल्का किया करते हैं, और तुम्हारी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हो रही हैं। तुम्हें चाहिए कि ट्यूशन पढ़ाओ और अपना खर्चा उठाओ, लेकिन मियाँ शायद तुम चचा को बाप की जगह ही नहीं दे पाए। तुम सोचते हो काहे को अपना खून बूढ़े चचा के लिए जलाओ, मुफ्त की जब तक मिले काम चलता रहे। बेटा, अब ये उम्र आ गई है कि खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। तुम्हें फ़ीसें भर भर कर तंग आ गया हूँ। वो उठे और सफ़र करते, आसीने चढ़ाते वज़ू के लिए चौकी पर जा बैठे। वो अपनी जगह दम बखुद बैठा रह गया। आज जो कुछ चचा मियाँ ने इसे कहा था, इसने सिकंदर का सारा खून इसकी रगों में जमा डाला था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने किन फ़ीसों का जिक्र किया था। इसे याद था इसकी मैट्रिक की फ़ीस जिस वक्त भरी जा रही थी, चचा सख्त बीमार पड़े हुए थे और इसकी किसी तौर फ़ीस मांगने की हिम्मत न हुई थी। यावर ने अपने बाप को ख़त लिखकर पैसे मंगवाए थे और उसकी फ़ीस भरी थी। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में हर महीने बराए इनाम फ़ीस भरी जाती थी। किताबें तो वह सदा दूसरों से मांग कर पढ़ता रहा था। थोड़ी बहुत जो पॉकेट मनी मिलती थी, इसे बचा बचा कर रखता और ज़रूरत पड़ने पर कापियाँ और रजिस्टर वगैरह ख़रीद लिया करता था। ऐसे में जब इसे चचा मियाँ ने यह ताना दिया तो वो बहुत देर तक कुछ सोचने समझने के काबिल न रहा। फिर वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठा और बाहर की जानिब चल दिया।
باورچی خانے میں چچی غائب درجے کی بے نیازی سے روٹیاں پکا رہی تھیں۔ سکندر کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے کچھ خیال گزرا، شاید چچی کی وجہ سے، پھر اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ وہ پلنگ پر سیدھا لیٹا چھت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پے در پہ بہت سی باتیں ایسی ہوئی تھیں کیا وہ اس گھر میں اپنا مقام اور اس گھر کے لوگوں سے اپنے رشتے اور اس کی حدود کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں کیوں لایا گیا تھا؟ اسے کچھ سروکار نہ تھا، لیکن وہ اس گھر میں کیوں رہتا تھا؟ اسے یہ سوچنا تھا۔ اندر کی جانب سے برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ اس نے سنی، پھر سے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ سکندر: جی چچا میاں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ یہ تمہاری فیس کے پیسے ہیں، کل جمع کروا دینا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھمائے اور مڑ گئے۔ چچا میاں، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ نوٹ اس کے ٹھنڈے برف ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے اور اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ وہ بچپن سے اس گھر میں تھا، اسے یہاں بیٹا بنا کر لایا گیا تھا، پھر وہ اتنا بے قیمت، اتنا بے مول کیسے ہو گیا تھا کہ اس کی فیس کے پیسے چچا میاں کو چھپ کر دینے پڑے؟ آصف اور واصف کی طرح وہ کیوں اپنی فیس لڑ جھگڑ کر حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ اسے بیٹا بنا کر لانے والوں نے اسے نوکر کب بنا ڈالا تھا؟ اسے انمول سمجھ کر حاصل کرنے والوں نے اسے بے مول کب قرار دے دیا تھا؟ یہ سارے فیصلے اندر ہی اندر کب ہوئے تھے؟ اور اگر ہو چکے تھے تو پھر سکندر کو بھی کچھ فیصلے کرنے تھے۔ ساری رات جاگ کر کروٹیں بدل کر اس نے بھی ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو کر سپیدہ سحر نمودار ہوتے وقت سو گیا۔ وہ سو کر اٹھا تو چچا ناشتہ کر کے دکان جا چکے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ دھو کر پہلا کام یہ کیا کہ ان کے دیے ہوئے پیسے ان کی الماری میں سامنے ہی رکھ دیے۔ پھر وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اسے ایک ضروری شخص سے ملنا تھا۔ انیس بھائی، آپ سے ذرا ایک کام تھا۔ انیس بھائی ہیلتھ کلب کے نگراں تھے، کسی زمانے میں پہلوانی کرتے تھے، ایک سیاسی تنظیم سے بھی وابستہ رہ چکے تھے، محلے میں سب ان کے اثر و رسوخ سے واقف تھے۔ آؤ آؤ میری جان، یہ آج ہمارا چاند صبح کے وقت کیسے نکل آیا ہے؟ انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا اور اسے لے کر کلب کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ کام وام چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ ناشتہ کرو گے؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاباش۔ او یار کاکے، ناشتہ تو لے آ۔ انہوں نے کسی کو آواز دی۔ انیس بھائی ہمیشہ اس پر انتہائی مہربان رہتے تھے، وجہ سکندر خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے کمال درجے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ دوسرے لڑکوں کو تو وہ معمولی سی بات پر دھنک کر رکھ دیا کرتے اور کسی میں لب کشائی کی جرت نہ ہوا کرتی تھی۔ ہاں بیٹا اب بول۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ انیس بھائی میرا ایک کام کر دیں، میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ او گولی مارو احسان مندی کو، تم کام بولو۔ مجھے نوکری چاہیے۔ کیسی نوکری؟ کیسی ہی نوکری کیوں نہ ہو، بس حلال کے 2 پیسے ملتے ہوں۔ ڈرائیوری کرو گے؟ وہ فوراً بولے۔ جی۔ اس نے تعجب سے ان کی شکل دیکھی۔ دیکھو میرے ایک جاننے والے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، انہیں ایک بااعتماد ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ لیکن انیس بھائی مجھے تو ڈرائیونگ نہیں آتی، نہ میرے پاس لائسنس نہ تجربہ، میں بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تم انیس بھائی پر چھوڑ دو، گاڑی چلانا میں تمہیں ہفتہ بھر میں سکھا دوں گا، باقی ہر چیز میرے ذمے۔ یہ کہو شان تو نہیں گھٹے گی؟ تمہارے جیسے بالشت بھر کے چھوکرے 2 جماعتیں پڑھ کر خود کو چیف منسٹر سے کم نہیں سمجھتے۔ وہ ہنس دیا۔ چیف منسٹر کیا انیس بھائی، ہم خود کو پرائم منسٹر بھی سمجھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رہیں گے تو وہی بالشت بھر کے بے قیمت چھوکرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں راضی ہوں۔ اتنی جلدی اپنا کام بن جانے پر وہ خود بھی حیران تھا۔ بس تو پھر شام سے میرے پاس آنے لگو، ہفتہ بھر بعد میں تمہیں لے چلوں گا وہاں۔ میں ہفتہ بھر میں سیکھ سکوں گا؟ ارے تمہارا باپ بھی سیکھ لے گا، وہ پرجوش سے بولے۔ اسے ہنسی آ گئی تھی۔ جس عالیشان کوٹھی پر انیس بھائی اسے لے کر گئے تھے، اسے باہر سے دیکھنے پر ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی یہ شان و شوکت نہ دیکھی تھی۔ اندر پورٹیکو میں لائن سے 4 چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ملازم کی ہمراہی میں وہ دونوں آراستہ و پیراستہ وسیع ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ بیٹھو سکندر۔ انیس بھائی نے بیٹھتے ہوئے اسے بھی اشارہ کیا۔ اس نے قیمتی صوفوں کو ایک نظر دیکھا اور کھڑا ہی رہا۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اس کا تامل دے کر ہنس کر کہا۔ وہ بادل نخواستہ ایک صوفے کے کنارے پر ٹک گیا۔ ہیلو انکل۔ بجلی کی رفتار سے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سکندر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ڈرائیور لے آئے ہیں؟ وہ انیس بھائی سے مخاطب تھی۔ اتنے دن بعد کب سے میں ڈیڈی کی جان کھا رہی ہوں اور ہر بار وہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کہہ رکھا ہے اور آپ بہت اچھا سا ڈرائیور ڈھونڈ کر دیں گے۔ میں دن بھر گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی ہوں۔ جب سے وہ پرانا ڈرائیور نوکری چھوڑ کر گیا ہے، مجھے بالکل نکلنے کی پرمیشن نہیں ملتی۔ ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ نہ جانے ڈیڈی کو مجھ سے کس خطرناک ایکسیڈنٹ کی امید ہے۔
جو وہ مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر محض بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ وہ نان سٹاپ بولتے بولتے رکی، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اوہ یہ انکل، یہ ڈرائیور لائے ہیں آپ؟ السلام علیکم، وہ جلدی سے بول پڑا۔ ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ انیس بھائی کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ ڈرائیور ہے، یہ انگریزی رسالوں سے نکلا ہوا ماڈل۔ وہ بے تکلفی سے کہکا مار کر ہنس دیے۔ بیٹا تم بھی ہمیشہ اپنے جیسی بات کرتی ہو، خوبصورت اور انوکھی۔ نہ جانے وہ اس بات کے جواب میں کیا کہنا چاہتی تھی۔ اس کے واہ ہوتے لب اندر داخل ہوئے۔ گرے بالوں والے باوقار شخص کو دیکھ کر دوبارہ جڑ گئے۔ السلام علیکم سر جی۔ انیس بھائی بڑے احترام سے کھڑے ہوئے تھے۔ سکندر نے بھی تقلید کی۔ والسلام۔ انہوں نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے بیٹھ گئے۔ بڑے دن لگا دیے انیس، ثانی نے مجھے ان چند دنوں میں کتنا اپسیٹ رکھا ہے۔ سر جی اعتماد کا بندہ ڈھونڈنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا۔ یہ سکندر بخت ہے، اسی کو لایا ہوں میں۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ کتنا تجربہ ہے اسے، لگتا تو نو آموز ہے۔ اندازہ درست ہے آپ کا سر جی۔ نہیں انیس، یہ نہیں۔ انہوں نے یک لخت فیصلہ دے ڈالا۔ یہ کسی طور مناسب نہیں۔ تم بے شک چند دن اور لے لو، کوئی اور بندہ تلاش کر لو۔ جی بہتر سر جی، وہ سر جھکا کر بولے۔ سکندر کے اوپر منو ہوش آ گری۔ کتنی محنت، کتنی لگن سے اس نے ڈرائیونگ سیکھی تھی، کتنے کتنے گھنٹے پریکٹس کی تھی، اور اس شخص نے کتنی آسانی سے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ واقعی اس دنیا میں بہت حقیر سا وجود لے کر آیا تھا۔ انیس بھائی نے اٹھ کر اس شخص سے ہاتھ ملایا۔ سکندر کی اتنی بھی ہمت نہ ہوئی، سر جھکا کر ہولے سے سلام کر لینے پر ہی اکتفا کر کے وہ باہر نکل آیا۔ آتے آتے ایک بار اس کی نظر اس لڑکی سے دوچار ہوئی تھی۔ نگاہوں میں دلچسپی بھرے نچلا لب شرارت سے دانتوں میں دبائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، گویا اس کا وجود کوئی عجوبہ تھا۔ بلیو جینز اور سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس اس کی وہ جھلک سکندر کے دماغ سے چپکی رہی۔ ہر چند کہ اس کی نظروں میں حقارت یا طنز نہ تھا، لیکن وہ جو خود کو دل و دماغ کی تمام تر شدتوں سے حقیر، بے مایہ اور کمتر سمجھنے لگا تھا، اسے اب ہر نگاہ یکساں لگتی تھی۔ بیٹا بددل مت ہو۔ باہر نکل کر انیس بھائی نے اس کی کمر تھپکی۔ یہ نہ صحیح کچھ اور صحیح۔ اصل میں یہ حیات خان صاحب کچھ الگ مزاج کے آدمی ہیں۔ کبھی مٹی کو سونا سمجھ لیتے ہیں، کبھی سونے کو مٹی کر دیتے ہیں۔ یا شاید انہیں تمہاری عمر پر اعتراض ہو۔ یہ جو ان کی بیٹی ہے نا ثانیہ، کچھ عجب طبیعت کی لڑکی ہے، آزاد خیال اور آزاد منش، فکر مند رہتے ہیں اس کی طرف سے۔ شاید اسی خیال سے انہوں نے تمہیں رکھنے میں تعامل کیا ہو۔ خاصا خاص ثانیہ کو ہی تو ضرورت ہے ڈرائیور کی۔ آپ کیسے جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے دھیان بٹانے کے لیے سوال کیا۔ کسی زمانے میں سیاست میں ہوتے تھے خان صاحب، میں باڈی گارڈ تھا ان کا۔ 15 سال نوکری کی ہے میں نے ان کی، بڑا اعتبار کرتے ہیں مجھ پر۔ دیکھا نہیں ثانیہ مجھے انکل کہتی ہے، انہوں نے فخر سے کہا۔ گویا ثانیہ کا ان کو انکل پکارنا ان کے لیے بڑی شان کا باعث تھا۔ وہ سڑک پر پڑے پتھروں کو ٹھوکروں سے اڑاتا چلتا رہا۔ فی الوقت دنیا کی کوئی شے، کوئی تذکرہ اس کے لیے دلچسپی کا باعث نہ تھا۔ میں جلد ہی کوئی انتظام کر دوں گا تمہارا۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے اسے تسلی دی۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا اور ہاتھ ملا کر چلا آیا۔ زندگی کی چونٹی کسی رفتار میں دفتن تیزی کی ایک لہر آئی تھی۔ یاور 15 دن کی چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ موسم بھی بہار کا تھا اور سکندر کے لیے بہار در بہار کا موسم تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ دنیا میں قطعاً تنہا نہیں ہوں۔ وہ بہت دیر تک اس سے لپٹا رہا۔ وہ میرا ایک یار بھی ہے۔ کیسی گزری؟ وہ علیحدہ ہوا۔ سب کچھ لکھتا تو رہا ہوں تمہیں۔ سکندر پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ مزید کیا حال بتاؤں؟ تمہارے خطوط سے تو لگتا تھا نیلی نہیں زرد روشنائی سے تحریر کیے گئے خطوط ہیں۔ اتنی اداسی، اتنی دلگیری، یار شرم کرو سکندر، جوان آدمی ہو۔ اداسی اور دلگیری بڑھاپے سے مشروط ہے؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، لیکن جوانی میں ملنے والے دکھ درد انسان مسکرا کر پی جاتا ہے۔ وہ جو حوصلے عمر سے نہیں احساس تنہائی سے ٹوٹتے ہیں یاور، دکھوں سے ٹوٹتے شانوں پر جب کسی ہمدرد کی محبت ہاتھ نہ رکھے تو بھلا کہاں کی ہمت اور کیسا حوصلہ؟ کس کے لیے جیے انسان؟ کس کی خاطر نمرد آزما رہے؟ تم نے اسے آزمایا تو نہیں ہے نا سکندر؟ پھر یہ پیشگی مایوسی کیا معنی رکھتی ہے؟ آزماؤں تو تب جب وہ مجھے اتنا حق دے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ مجھے اس کو نہیں، اپنی قسمت کو آزمانا ہے جس نے مجھے کبھی ذرا سی تسلی نہیں دی۔ ایک مشورہ دوں سکندر؟ یاور نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ مت کہنا کہ اس کا خیال دل سے نکال دوں۔ پھر کیا کہوں یار سکندر؟ وہ زچ ہوا۔ مت چل اس راہ پر یار، آگے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی یاور، پھر بھی میرے پاس ایک کھوٹا پیسہ بھی نہیں، لیکن یہ جوا میں ہر حال میں کھیلوں گا، جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے ٹھنڈی آنکھ بھری۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا مختصر سا لمحہ آیا۔ اوئے بے غیرت،
پھر یاور نے اچانک ماحول تبدیل کیا۔ اتنے آرام سے بیٹھا ہے، پاس ہونے کی نہ خبر دی نہ منہ ہی میٹھا کرایا۔ مگر میں اتنا بے خبر نہیں ہوں۔ چھوڑو یار، اس نے سر جھٹکا۔ چھوڑ دیا ہے میں نے پڑھنے لکھنے کا خیال۔ ہائے وہ کیوں؟ دماغ تو ٹھکانے ہے محترم کا۔ یار نہیں جیا جاتا مجھ سے فقیروں کی طرح، اب مفت کی روٹیاں توڑتے شرم آتی ہے مجھے۔ کچھ کرنا چاہتا ہوں، مزدوری ہی صحیح۔ وہ سخت جھنجلایا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سکندر نے اسے فیس مانگنے سے لے کر واپس رکھ دینے تک کی تمام داستان سنا ڈالی۔ تھوڑا ذلیل اور ہو لو سکندر، کم از کم تمہاری گریجویشن تو ہو جائے۔ چھوڑو یار، کیسی گریجویشن؟ ایک بیکار سے ڈگری لے کر بھی کیا مل جائے گا؟ اور جب ایک بیکار سے ڈگری بھی پلے نہ ہوگی پھر کیا کرو گے؟ پتھر کوٹوں گا، سڑکیں بناؤں گا۔ وہ عزت تلخ ہو رہا تھا۔ چچا اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ ایک مزدور کو ہرگز نہیں دیں گے۔ یاور نے مسکرا کر اس کی تلخی مذاق میں اڑانی چاہیے۔ وہ خاموش بیٹھا انگلی سے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہا۔ مجھے مزدور بنانے کا سہرا بھی چچا کے سر ہی ہوگا۔ پھر اس نے خاموشی توڑی۔ سکندر تم اپنے باپ کے پاس۔ یاور پلیز آگے کچھ مت کہنا۔ جو باپ مجھے پیدا کر کے بھول گیا میں بھی جیتے جی کبھی اسے نہیں پکاروں گا۔ اور تم ٹھیک کہتے ہو، میں جوان آدمی ہوں اور اس جوانی میں اور کچھ ہو نہ ہو انا ضرور ہوتی ہے۔ سکندر یار، میں تجھے زندگی میں بہت کچھ بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاور بیچارگی سے بولا۔ ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہے جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا تھا۔ سکندر، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلیک کاٹن کے سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے، سلیقے سے چوٹی بنا کر آگے ڈالے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں کہو، کچھ کام ہے؟ اس نے اضطراب سے ہاتھ مسلے۔ وہ ذرا مجھے ٹیکسی لا دو۔ کہاں جاؤ گی؟ وہ اٹھ کر شرٹ پتلون کے اندر کرنے لگا۔ دوست کے ہاں جاؤں گی، اماں گھر پر نہیں ہیں، وہ آئیں تو تم انہیں بتا دینا پلیز۔ سکندر نے ذرا غور سے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھی۔ اندلیب، تمہیں چچی جان سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، میں آ کر انہیں بتا دوں گی۔ وہ اصل میں مجھے صبح پوچھنا یاد نہیں رہا۔ وہ خلاف توقع بڑی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کی ملی رنگت بڑا خوبصورت تاثر دے رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی اندلیب آج بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک جمی تھی، آنکھیں آئی لائنر اور مسکارا سے سجی ہوئی تھیں۔ سکندر باوجود کوشش کے اس پر سے جلد نظر نہیں ہٹا سکا۔ اس نے محسوس کیا اس کے دیکھنے سے اندلیب کے گال لمحہ بھر کے لیے لو دے اٹھے تھے۔ جلدی جاؤ نا پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ٹیکسی لے کر وہ آیا تو وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں نہیں شکریہ، وہ جلدی سے بولی۔ میں تو عادی ہوں، معمول کی بات ہے۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دی۔ میں جلدی لوٹ آؤں گی، اماں کو بتا دینا ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا اس کی موجودگی کو محسوس کرتا رہا۔ وہ دن کتنا اچھا، کتنا خوبصورت تھا، روشن، چمکدار، اندلیب کی مسکراہٹ سے بھرا ہوا۔ اسے ہر سو وہ مسکراہٹ بکھرتی نظر آتی رہی، دو آنکھیں چمکتی دکھائی دیتی رہیں۔ اس کے ارد گرد اجالے اترتے رہے، جگنو بکھرتے رہے۔ یاور آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ رات کو یاور سے ملاقات پر اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا ادھر سے اظہار ہو گیا ہے؟ وہ گھبرا کر پوچھ بیٹھا۔ ارے وہ زور سے ہنس دیا۔ اس دن تو میں خوشی سے مر جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکارہ وقار کے۔ یاور احمقوں کی طرح اسے گھورتا رہا۔ دوپہر سے اس کی طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی۔ موسم کے بدلنے کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ سر درد کی وجہ سے وہ خاموشی سے چادر لیے لیٹا ہوا تھا۔ اندر کوئی ہمسائی کافی دیر سے بیٹھی اپنی کرخت آواز میں زمانے بھر کے حالات پر سیر حاصل تبصرہ کر رہی تھیں، اور ان کی آواز اسے سخت بری محسوس ہو رہی تھی۔ دل پر جبر کیے وہ خاموشی سے لیٹے رہنے پر مجبور تھا۔ ارے بہن، یہ لڑکیاں تو ککڑی کی بیل ہوتی ہیں۔ غالباً انہوں نے اسکول سے آئی حسنہ اور شہناز کو دیکھ کر بات شروع کی تھی۔ کل یہی بچیاں مٹی کے برتنوں سے کھیلا کرتی تھیں، آج ہانٹی روٹی سنبھال رکھی ہے۔ ٹھیک کہتی ہو۔ چچی کے لہجے کی بیزاری کہتی تھی کہ انہیں اپنی بیٹیوں تک چلے آنے والے تبصرے سے اب الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اب اپنی اندلیب بیٹی کو دیکھو، ماشاءاللہ کیسی سیانی ہو گئی ہے، ناک نقشہ بھی اچھا نکل آیا ہے، کہیں منگنی کی۔ ابھی کہاں، چچی نے بات ٹالی، ابھی تو پڑھ رہی ہے۔ یہ تو کیا منگنی کے لیے بھی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کرو گی؟ کہیں ٹھکانے سے تو لگا دو، جوان لڑکی ہے۔ ہاں دیکھوں گی، کوئی اچھا ڈھنگ کا رشتہ بھی تو آئے نا۔ چچی بھنا سی گئیں۔ ہاں بہن، جو کرنا دیکھ بھال کر کرنا۔ ویسے تمہارا بھتیجا کیا کرتا ہے؟ خاک کرتا ہے۔ جہاں سے سکندر نے گفتگو کو بغور سننا شروع کیا وہیں چچی جان جل کر خاک ہوئی تھیں۔ شکل و صورت کا اچھا ہے، چچی کے انداز پر ہمسائی دبک گئیں۔
میں نے تو اس لیے کہہ دیا۔ اے بی تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، جس دن کسی قابل ہو گیا میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ لوں گی تم سے۔ میری بیٹیوں کو رشتوں کی کمی نہیں، نہ بھائی جسے اپنے نہ دیں اس پر بھلا پرائے کیا بھروسہ کریں گے۔ ہمسائی نے پاؤں پلنگ سے اتار کر چپلیں ٹٹولیں۔ میں نے تو یہی کہہ دیا، اچھا بھائی کہا سنا معاف کرنا، چلتی ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ چچی نے لٹ کھینچ مارا۔ ہمسائی کے چلے جانے کے بعد بھی وہ تادیر بڑبڑاتی رہیں، اے لو میری بیٹیوں کی فکر انہیں دبلا کیے دے رہی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا جو یہ مشورے دینے آن پہنچی سارے زمانے کے نکٹو بیکار ہفت خورے میری بیٹیوں کے لیے رہ گئے ہیں۔ وہ دم سادے لیٹا رہا، سر درد میں یک لگ کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، کن پٹیوں پر جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اسے لگا کچھ دیر میں اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی یا اس کی کھوپڑی تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ چند لمحوں میں اس کا پورا جسم بری طرح سے پسینوں میں نہا گیا۔ کیا زبان سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ نشتر ہے؟ کیا اس سے زیادہ کڑوا اور تلخ جان لیوا زہر آج تک کسی کو دیا گیا ہے؟ شاید پگھلا ہوا سیسا سماعتوں کو اتنی تکلیف نہ پہنچاتا جتنی کہ ان کے الفاظ نے پہنچائی ہے۔ شدت غم سے اس کا پورا وجود پھنکنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ سکندر بھائی، وہ تیسرا دن تھا جب اس کا بخار ٹوٹا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے حسنہ کھڑی تھی۔ باہر انیس بھائی کھڑے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بمشکل اٹھا اور دیوار کا سہارا لیتا باہر پہنچا۔ ارے شیر، یہ کیا حالت ہے؟ وہ اسے دیکھ کر چونک اٹھے۔ السلام علیکم انیس بھائی، وہ بمشکل مسکرایا۔ وعلیکم السلام نصیب دشمنا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مجنوں کی جانشینی کا ارادہ تو نہیں؟ پچھلے 3 دن سے بخار تھا، آج اترا ہے۔ چلو پھر ایک خوشخبری سن لو، حیات خان صاحب کا فون آیا تھا، تمہارا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا نمبر وغیرہ تو کچھ نہیں ہے، میسج دے دیں۔ بولے اس لڑکے سے کہو کل سے نوکری پر آ جائے۔ بولو خوش، آپ سچ کہہ رہے ہیں انیس بھائی، اسے یقین نہیں آیا۔ لو آج سے پہلے کتنا جھوٹ بولا ہے تم سے۔ وہ ناراض ہوئے۔ تھینک یو انیس بھائی، بہت شکریہ۔ اس نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ان کا ہاتھ دبایا۔ میں آج ہی وہاں جاؤں گا۔ ارے آج نہیں، کل، آج تو ریسٹ کرو، حلیہ سدھارو اپنا۔ ٹھیک، بہت بہتر۔ وہ اندر آیا۔ بیماری خود بخود رخصت ہو چکی تھی اور وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اندر چچی کیاریوں کے پاس کھڑی ہاتھ دھو رہی تھیں۔ چچی جان، مجھے نوکری مل گئی ہے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ پچھلے دنوں کدورت و کثافت خود بخود دل سے دھل گئی تھی۔ کیا لگ گئے ہو؟ انہوں نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ وہ پل بھر کو شرمندہ ہو گیا۔ جی وہ نوکری تو معمولی سی ہے، ڈرائیور۔ ڈرائیور؟ وہ طنزیہ انداز میں اس کی بات کاٹ گئیں۔ لو بھائی، اسی کی کسر تھی۔ سپر سپر کرتی وہ اندر چلی گئیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ ہر شان کے بہت کچھ کہنا، بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے مقام پر نہ پہنچ سکا تھا تو اس میں کس کا قصور تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کس نے بخوشی قبول کی تھی اور پھر کس حد تک نبھائی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ڈرائیور کی نوکری پر ناک منہ چڑھانے والی اس خاتون کا تعلق کس شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے شوہر کی کپڑے کی کتنی بڑی دکان تھی۔ اس کے بیٹے مستقبل میں کیا کچھ بن سکتے تھے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ سارے سوال تلخ خون بن کر اس کے حلق سے اترتے چلے گئے اور ایک حرف بھی شعلہ بن کر باہر نہ آ سکا۔ اگلے روز صبح 9 بجے وہ کوٹھی کے مرکزی دروازے پر تھا۔ چوکیدار نے اس کی آمد کی اطلاع اندر بھیج دی تھی اور کچھ دیر بعد ملازم جواب لے کر آیا تھا۔ بی بی جی ابھی سو رہی ہیں، ڈرائیور کو اندر بٹھا دو۔ 11:30 تک وہ ہونکوں کی طرح وہیں کرسی ڈالے بیٹھا رہا۔ تان کے اندر سے بلاوا آ گیا۔ وہ پورٹیکو میں چمچماتی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے سلام کیا۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کل تمہیں وردی مل جائے گی۔ اس طرح تو تم ڈرائیور کم میرے بوائے فرینڈ زیادہ لگتے ہو۔ اس بے تکلفی پر وہ قدرے پریشان ہوا۔ یہ لو چابی، دروازہ کھولو۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا، پچھلا ڈور ان لاک کیا اور ادب سے اس کے لیے واہ کر دیا۔ وہ بڑی شان اور تمکنت سے براجمان ہوئی تھی۔ کہاں لے چلوں؟ میرا نام ثانیہ ہے، تم مجھے ثانی بی بی کہہ سکتے ہو۔ کہاں لے چلوں ثانی بی بی؟ فی الحال تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسی ڈرائیونگ کرتے ہو۔ گاڑی باہر نکالو اور مین روڈ پر لے چلو۔ اس کا تجربہ محض 10-12 دنوں پر محیط تھا۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش آ گئی۔ بددقت تمام اس نے گاڑی باہر نکالی اور احتیاط سے ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ پر لے آیا۔ ٹریفک عام دنوں کی نسبت قدرے زیادہ تھا۔ بیڈ، ویری بیڈ، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ مسٹر ڈرائیور، کیا نام ہے تمہارا؟ سکندر بخت۔ اچھا نام ہے مسٹر سکندر۔ کب سے گاڑی چلا رہے ہیں آپ؟ آج 12واں دن ہے جی۔ واٹ؟ وہ حیران ہوئی، پھر نہ جانے کیوں زور سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی پھوار اس کے اعصاب پر کنکروں کی طرح برس رہی تھی۔
اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ہلکی پڑی اور گاڑی کسی شرابی کی طرح لہراتی ہوئی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی، پھر وہ بڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتا تو حادثہ سنگین صورت بھی اختیار کر سکتا تھا، اور اس وقت بھی اسے اپنی نااہلی کا احساس تھا۔ مسٹر ڈرائیور، پھر وہ بولی، کچھ علم ہے تمہیں تمہارا امتحان کیسا رہا؟ آئی ایم سوری ثانیہ بی بی، وہ آہستگی سے بولا۔ آپ چاہیں تو فوری طور پر مجھے نوکری سے الگ کر دیں، اور چاہیں تو صرف ایک ہفتہ مزید دے دیں، میں معمولی سے معمولی نکتہ بھی سیکھ لوں گا۔ اوہ، بہت بھروسہ ہے خود پر، وہ طنز سے بولی۔ خیر، کار ریورس کرو اور واپس لے کر چلو، فی الحال تو مجھے جان عزیز ہے۔ آہستگی اور احتیاط سے ڈرائیو کرتا وہ واپس کوٹھی تک گاڑی لے آیا۔ بس یہیں روکو، اس نے قدرے فاصلے پر گاڑی رکوائی، اب باہر نکل آؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ چابی مجھے دو اور تم گھر جاؤ۔ لیکن آپ کو تو ڈرائیو کرنا نہیں آتا، وہ تعجب سے بولا۔ تمہیں آتا ہے؟ وہ پھر زور سے ہنسی۔ اس نے جھم کر چابی اس کی جانب بڑھا دی۔ اب میری بات غور سے سنو، ڈرائیونگ مجھے آتی ہے لیکن اس کا علم ڈیڈی کو نہیں ہے، لیکن آج میں انہیں بتا دوں گی، اور یاد رکھو، گاڑی تم سے نہیں مجھ سے بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرائی ہے۔ کیا سمجھے؟ جی، اس نے شدید حیرانی سے اس کی صورت دیکھی۔ جو کہا ہے بس اسے یاد رکھنا، تم یہاں میری پرزور سفارش پر رکھے گئے ہو، اور میری ہی شکایت پر نکالے بھی جا سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری سفارش پر رکھا گیا شخص اس قدر نااہلی کا ثبوت دے، اس لیے یہ پہلی غلطی میں اپنے سر لے رہی ہوں۔ تم ایک ہفتے بعد آنا اور اپنے دعوے کو درست ثابت کر کے دکھانا، سمجھے؟ ہر چند کے وہ کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے سلام کر کے چلا آیا۔ نہ جانے دنیا کتنے عجوبوں سے بھری پڑی ہے، اس نے سوچا تھا۔ اس دن کی طرح پھر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا اور وہ کتابیں سنبھالے باہر نکل رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے ٹکرایا اور اس کی کتابیں فرش پر بکھر گئیں۔ اندلیب، اس کی کتابیں اکٹھی کر کے اسے تھما کر وہ بولا، میری جاب کی مبارکباد نہیں دی تم نے؟ مبارکباد؟ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ کیا بننے کی؟ کیا تم اس پھٹیچر سی جاب کو اپنے کیریئر کا آغاز سمجھتے ہو؟ نہیں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ زندگی میں جو کچھ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، فی الحال تو ایسا کرنے سے وہ سب کچھ میری دسترس سے مزید دور ہو گیا ہے، لیکن اس میں کچھ برائی تو نہیں ہے۔ میں تو صرف خود پر سے کچھ مخصوص قسم کے لیبل اتارنا چاہتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً مجھ پر چسپاں کر دیے جاتے ہیں۔ میں بہت کچھ بننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے ڈرائیور بننے سے میری خواہشات، امنگیں اور حوصلے مر تو نہیں جائیں گے؟ پھر وہ قدرے بیزاری کا شکار نظر آنے لگی۔ کس بات کی مبارکباد چاہتے تھے مجھ سے؟ میں تو محض تمہارا رد عمل دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ مسکرا دیا۔ اس گھر میں ہر شخص مجھ سے خفا سا ہے۔ میرا یہ نوکری کر لینا غالباً چچا کے نام کو بٹا لگا رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری حوصلہ افزائی کروں تو یہ ناممکن ہے۔ میں بھی کچھ ترجیحات رکھتی ہوں اور ایک مخصوص سطح سے نیچے اترنا پسند نہیں کرتی، وہ تلخی سے بولی۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم مادیت پسند ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، اور یہ سوال پوچھتے وقت اس کی تمام تر کمتری کا احساس اس پر بری طرح چھایا ہوا تھا۔ اندلیب کا انکار میں جواب اس وقت اسے بڑا جذباتی قسم کا حوصلہ بخش سکتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ صاف لہجے میں بولی، میں بہت مادیت پسند لڑکی ہوں۔ فی الحال متوسط طبقے سے تعلق ضرور رکھتی ہوں، لیکن آئندہ زندگی اس سے برتر طبقے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس سے مزید نیچے آنا میرے لیے ناممکن ہے۔ پھر وہ اس کے برابر سے گزر کر باہر نکل گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے تا دیر وہاں کھڑا رہا۔ اس نے ہر چند کے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ ہر بات کا جواب دے گئی تھی۔ وہ تمام باتیں جو ان کے درمیان ہوئی تھیں، کہے بغیر اپنی وضاحتیں ان دونوں کے ذہنوں پر ثبت کر گئی تھیں۔ سکندر نے چند لفظوں میں سب کچھ کہہ کر سب کچھ پوچھ لیا تھا، اور اس نے بڑی فصاحت سے ہر بات کی تشریح کر دی تھی۔ کہنے اور سننے کو غالباً اب کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ یاور، تم نے کہا تھا کہ محبت کی راہ پر چلنے سے پیشتر یہ ضرور باور کر لینا چاہیے کہ ضروری نہیں دوسری سمت سے بھی کسی کے قدم آپ کی طرف بڑھتے ہوں، لیکن یہ عجب راہ ہے یاور۔ اس دوسری سمت میں اتنی کشش، اس قدر جاذبیت ہوتی ہے کہ قدم روکنا محال ہوتا ہے، اور ہر قدم پر ہزارہ خوش فہمیاں سترنگ جال بنتی ہیں، لیکن آج ہر جال تار تار ہو گیا ہے، سارے رنگ اڑ گئے ہیں، اور اب اس راہ پر دور دور تک دھول اور خار دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس دوسری سمت کی جاذبیت اور کشش روز اول کی طرح برقرار ہے۔ ٹھیک ہی تو ہے، ہر شخص کے گرد اس کی خواہشات کا مضبوط جال ہوتا ہے، جس میں سے کسی دوسرے کی خاطر نکلنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ میری خواہش ہے کہ وہ جو چاہتی ہے اسے مل جائے۔ میں نے خدا سے کبھی اتنی خوشیاں نہیں مانگی جتنی اس کے لیے چاہی ہیں۔ اس موقع پر فیض کی ایک نظم یاد آ رہی ہے، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، سکون کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے، تیری مسرت بھی ہم تمام ہو جائے،
تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے، غموں سے آئینہ دل گداس ہو تیرا، ہجوم یاس سے بے تاب ہو کے رہ جائے، وفور درد سے سیماب ہو کے رہ جائے، تیرا شباب فقط خواب ہو کے رہ جائے، غرور حسن سراپا نیاز ہو تیرا۔ شاید اس نظم کو پڑھ کر تم میری کیفیت محسوس کر سکو۔ تمہارا دوست سکندر۔ ایک ہفتے بعد وہ وہاں پہنچا تھا اور قدرے پر اعتماد تھا۔ آپ کو صاحب اندر بلاتے ہیں۔ ایک ملازمہ نے اس کے اندر بھجوائے پیغام کے جواب میں آ کر مزدہ دیا تو وہ حیران سا ہوا۔ ملازمہ کی رہنمائی میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ اندر صرف حیات خان صاحب تھے۔ السلام علیکم سر، والسلام، بیٹھ جاؤ۔ وہ تکلفاً ایک صوفے کے کونے پر ٹک گیا۔ تمہیں یہاں ثانی کی فرمائش پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے ایک دم بات کا آغاز کیا۔ میرا اپنا فیصلہ ہر چند کے اس فرمائش کے قطعی برعکس تھا، لیکن ثانی کی بات ٹالنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ وہ خاموش بیٹھا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ اس لیے بھی کہ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ بیمار ہے۔ وہ رک کر بولے۔ سکندر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی دماغی دوروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی ذہنی کیفیات نارمل نہیں رہتی۔ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا یہ سب کچھ جاننا اور یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے ایک بااعتماد، بڑی عمر کا تجربہ کار آدمی ڈرائیور رکھوں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے تمہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے قدرے بےکل ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اب جب تک اس کا دل تم سے نہیں بھر جاتا تمہیں اس نوکری پر رہنا ہے۔ ثانی بہت جلد ہر طرح کے انسانوں سے اکتا جاتی ہے۔ وہ خطرناک نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تم سے بری طرح بیہیو کر سکتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا۔ وہ پریشان ہو چلا تھا۔ کہاں ایک سیدھی سادی سی جاب کا تصور اور کہاں یہ مشکلات۔ اتنے پریشان مت ہو۔ انہوں نے اس پر نگاہ کی۔ میں نے کہا نا، وہ خطرناک یا پاگل ہرگز نہیں ہے، بس کبھی کبھار اس کی دماغی رو بھٹک جاتی ہے اور وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے بدتمیزی کر بیٹھتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے اور کوئی اسے سمجھا نہیں سکتا۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نوکری ختم ہو جائے تو فکر مت کرنا۔ اگر تم میری توقعات پر پورے اترے تو ثانیہ کے ریجیکٹ کر دینے کے بعد تمہیں آفس میں رکھ لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے بات تم سمجھ گئے ہو۔ جی سر، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہیں 5,000 روپے ماہوار دوں گا اگر تم ان حالات کو جاننے کے بعد بھی پر اعتماد ہو تو کہو۔ جی سر، مجھے منظور ہے۔ اب ایک آخری بات۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پائپ سلگا کر قدرے دور جا کھڑے ہوئے۔ نوکری کے پہلے دن تم نے ثانیہ کو اس کی مرضی کے مطابق گاڑی دے دی تھی اور وہ ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ بھی کر بیٹھی۔ تم چونکہ اس وقت تک اس کی نفسیات سے لاعلم تھے، اس لیے یہ غفلت قابل معافی ہے، لیکن آج کے بعد تم اسے کسی بھی صورت میں گاڑی ڈرائیو کرنے نہیں دو گے۔ اس کی نہ اسے اجازت ہے نہ ملے گی، سمجھ گئے؟ جی سر، اس نے تھوک نکلا۔ اور نہ تم اس سے ہماری اس ملاقات اور اس گفتگو کا ذکر کرو گے۔ بہتر سر۔ گڈ۔ آج میں محض تمہاری وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے گھڑی دیکھی۔ تم اب انتظار کرو، وہ سو کر اٹھتی ہی ہوگی۔ اس کا موڈ ہوا تو کہیں چلی جائے گی، ورنہ تم شام 7 بجے گھر جا سکتے ہو۔ 7 بجے کے بعد اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر سر، اب تم جا سکتے ہو۔ باہر چوکیدار کا کیبن ہے، تم وہاں بیٹھا کرو۔ ویسے تو یہ لڑکی روز ہی کہیں نہ کہیں نکلتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کے موڈ پر منحصر ہے۔ وہ باہر نکل آیا۔ یہ سب باتیں جو اس سے کی گئیں اس کے لیے حیرانی اور قدرے پریشانی کا باعث تھیں، لیکن تنخواہ اس کے لیے کافی کشش رکھتی تھی۔ زندگی اور اس میں بری طرح سے ٹھن گئی تھی، اور اب وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ گریجویشن کا سال کسی بھی طرح سے مکمل کر کے اس نے بیرون ملک جا کر پیسہ کمانے کا طے کر لیا تھا، اور اس مقصد کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے اسے کافی رقم کی ضرورت تھی۔ یہ نوکری اسے امداد غیبی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح 11 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ایک قدرے کھسکی ہوئی لڑکی کو برداشت کرنا کچھ ایسا کو گنا بھی نہ تھا، اور اگر یہ کو گنا بھی ہوتا تو شاید میں پیچھے نہ ہٹتا، اس نے سوچا تھا۔ دوسرے دن وہ آف وائٹ کاٹن کے سوٹ پر چنا ہوا رنگین دوپٹہ اوڑھے باہر نکلی تھی۔ صبح کی چمکیلی دھوپ میں اس کے کاندھوں پر بکھرے صحت مند بال آتشی رنگ لیے ہوئے تھے۔ سکندر کو وہ اپنی گاڑی سے زیادہ اجلی اور چمکدار لگی۔ السلام علیکم ثانیہ بی بی، اس نے دروازہ واک کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے شاید پہلی بار اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ کہاں لے چلوں؟ کچھ شاپنگ کرنی ہے، کینٹ بازار لے چلو۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی ریورس کر کے باہر نکال لی۔ کہاں رہے 1 ہفتہ؟ انیس بھائی کی شاگردی میں، وہ زیر لب مسکرایا۔ کانفیڈنس کافی امپروو کیا ہے تم نے۔ اچھا دیکھو، رائٹ سائڈ پر لے لو۔ لیکن اس نے بتانے کے لیے منہ کھولا کہ مطلوبہ راستہ لیفٹ پر ہے۔ میں جانتی ہوں، یہ لیکن ویکن اپنے پاس رکھو۔ اس نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ڈیڈی نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔
جی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کون ڈیڈی؟ میرا مطلب ہے جی کچھ بھی نہیں۔ احمق، وہ تلخی سے بولی۔ کون؟ میں؟ نہیں تمہارا، خاموشی سے گاڑی چلاتے رہو۔ وہ جیسے بری طرح بھنائی تھی۔ بے مقصد ڈرائیو کرتے کرتے وہ بیراج پر آ چکا تھا۔ ہاں واپس لے چلو، اطمینان سے ہدایت دی گئی، گویا وہ محض دریا کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی، جسے دیکھ کر اسے دلی سکون میسر آ گیا۔ پھر شاپنگ سینٹر میں وہ جا کر ایسی غائب ہوئی جیسے اب کبھی بھی باہر نہیں نکلے گی۔ وہ انتظار کی انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا کئی گھنٹوں شکار رہا، اور جب وہ محض ایک پیکٹ اٹھائے باہر نکلتی نظر آئی تو سکندر بگ کا اپنا سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ ثانیہ بی بی، آپ؟ وہ بے بسی سے محض یہی کہہ سکا۔ پاگل نہیں ہوں، وہ سکون سے بولی اور پیچھے بیٹھ گئی۔ چلو اب گھر چلو، اسے اپنا پرائیویٹ ایگزام کا فارم جمع کرانا تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ کالج سے لوٹ رہا تھا جب اس نے اندلیب کو دیکھا۔ سڑک کے کنارے پارک کی گئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر وہ بڑے اعتماد سے اس لڑکے سے مصروف گفتگو تھی جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر کو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ صبح وہ خود اسے کالج جانے کے لیے بس میں بٹھا کر آیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ کالج جانے کے بجائے کہیں اور گئی تھی، بلکہ ایک قطعاً اجنبی شخص کی ہمراہی میں بھی تھی۔ سکندر کو مکمل یقین تھا کہ چچا میاں اور چچی جان بھی اس شخص کے وجود سے اتنے ہی لا علم ہوں گے جتنا کہ وہ خود تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور فٹ پاتھ پر چلتا پیچھے سے اس تک جا پہنچا۔ اندلیب، وہ اچانک اس کی طرف کی کھلی کھڑکی پر جھکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ سکندر، تم؟ میں ذرا کالج فارم جمع کرانے آیا تھا، لیکن تم یہاں کیسے؟ اور یہ کون صاحب ہیں؟ یہ اس کی زبان لڑکھڑا کر رہ گئی۔ یہی ہیں تمہارے کزن، اس شخص نے انگریزی میں دریافت کیا تھا۔ میرا خیال ہے تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اندلیب کے سر اس بات میں ہلانے پر وہ پھر گویا ہوا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اتر آئی۔ گاڑی آہستگی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ دونوں بنا کوئی بات کیے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ صفدر تھے۔ پھر بالآخر وہ دھیمی آواز میں بولی، میری فرینڈ نائلہ کے بھائی۔ اگر نائلہ بھی تمہارے ساتھ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، وہ قدرے خشکی سے بولا۔ ہمارے درمیان محض یہی ایک رشتہ نہیں، وہ پھر بولی، ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کرنوں کے بجائے تیر برسا رہا ہو، رگوں پہ میں زہر سرایت کرنے لگا تھا۔ تمہیں اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتانا چاہیے تھا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن فی الحال صفدر یہ نہیں چاہتے، ان کی کچھ پرابلمز ہیں جو کبھی حل نہیں ہوں گی، وہ تلخی سے بولا۔ میں مرد ہوں اندلیب، مرد کی اس طرح کی پرابلمز کو خوب سمجھتا ہوں۔ سکندر پلیز، تم صفدر کو میرے سامنے غلط نہیں کہہ سکتے، وہ تیزی سے بولی۔ پھر اس کے انداز میں سابقہ نرمیاں لوٹ آئیں۔ میں انہیں کافی عرصے سے جانتی ہوں، وہ غلط انسان نہیں ہیں۔ بہرحال تمہارا ان سے ملنے کا طریقہ ضرور غلط ہے۔ ہاں کہا نا، میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن محض وقتی بات ہے۔ صفدر جلد از جلد اماں سے بات کریں گے۔ بات سنو سکندر، اس سے پہلے تم گھر میں کسی طرح کی ٹینشن مت پھیلانا پلیز۔ اس نے رک کر اس کی جانب دیکھا، چہرے پر اپنی وہی ازلی نرمیاں اور ملاحتیں لیے وہ بڑی آس سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اندلیب، دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بھی قدرے رسانیہ سے بولا۔ اس بات کو چھپانا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا اور اوپن کر دینا فوری طور پر تمہارے لیے فائدہ مند، وہ تلخی سے بولی اور منہ پھیر لیا۔ وہ تکلیف دہ احساس سے دوچار ہوا اور کافی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا اندلیب، اور نہ میں اب خوش فہمیاں ہی پالتا ہوں، لیکن میرے بارے میں اگر تم یہ سمجھتی ہو تو خوش رہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ باقی کا تمام راستہ دونوں نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ یاور، میں شدت سے چاہنے لگا ہوں کہ میری پسندیدگی کے جذبات کسی طور ناپسندیدگی میں بدل سکیں، میں اسے ناپسند کروں اور بالآخر اس کی طلب سے بیزار ہو جاؤں۔ کاش کہ میں خطوط کی جگہ واز خود لکھنے کے قابل ہوتا، لیکن ہائے یہ ابلک بے لگام۔ یاور، دعا کرو میں اسے بھول جاؤں، اس کی اس بے تحاشا طلب سے بیگانہ ہو جاؤں، اور اگر اب یہ طے ہی ہے کہ ہمارے راستے قطعاً جدا ہیں تو زندگی کے کسی موڑ پر مجھے اس کے وجود کی کشش آواز نہ دے، مجھے اس کی یاد سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ دعا کرنا یاور۔ پہلی تنخواہ اس نے چچی جان کے ہاتھ پر لا کر رکھی۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت کہیں کونے خدرے میں بھی کوئی غلط خیال نہ تھا، نہ وہ انہیں شرمندہ کرنا چاہتا تھا، نہ کچھ جتانا اسے مقصود تھا، اور نہ ہی وہ خود کو 5,000 روپے ماہوار کمانے والا کوئی بڑی چیز تصور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں تو کہیں دبی ہوئی وہی انکہی تشنا سی حسرت تھی، کوئی اسے اپنا سمجھے، اپنا کہے، کسی کا دست شفقت اس کے سر پر اپنا لمس چھوڑے اور وہ محبت کی حدتوں کو اپنے اندر اترتا محسوس کرے۔ نہ بھائی، یہ تمہارا پیسہ ہے، تم ہی رکھو۔ چچی نے روپے یوں اسے تھمائے جیسے ان کی حرارت ناقابل برداشت ہو۔ لیکن چچی جان کیوں؟
وہ حد درجے حیرانی سے بولا تھا، کیا میرا اس گھر پر کچھ حق نہیں؟ تھوڑا سا بھی نہیں؟ کیوں نہیں ہے حق؟ ہم نے کب تمہارے حقوق سے انکار کیا ہے؟ لیکن یہ روپے میں نہیں رکھوں گی۔ کل کلاں کو تم کہو کہ چچا اور چچی نے پالنے پوسنے کی بھی قیمت وصول کر لی۔ میں ایسا کہوں گا چچی جان؟ آپ یہ امید بھی کر سکتی ہیں مجھ سے؟ ارے بیٹا، تم پر کوئی الزام تھوڑا ہی دھر رہی ہوں۔ آج کل تو اپنی سگی اولاد بھی اپنی نہیں، پھر بلا غیر سے کیا امید اور کیا توقع؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے غیر سمجھتی ہیں چچی؟ اس کا گلا رند گیا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اچھا چلو جھگڑا نپٹاؤ۔ انہوں نے قدرے بے اتنائی سے روپے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ خدا مبارک کرے خوب دے۔ اپنی طرف سے تو وہ جھگڑا نپٹا کر باورچی خانے کی سمت چلی گئی، لیکن وہ تادیر وہیں تخت پر بیٹھا رہا۔ احساس تنہائی اس کی رگ رگ میں کسی زہر کی طرح بھرتا چلا جاتا تھا۔ وہ جتنا دوسروں کے قریب آنے کی کوشش کرتا، دوسرے اس سے اتنی ہی دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اندر سے شکست و ریخت کا شکار ہو رہا تھا۔ زندگی یوں ہی اپنی پرانی ڈگر پر رواں تھی۔ نوکری کرتے ہوئے اسے قریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ نہ زندگی ہی تبدیل ہوتی تھی نہ انسان، سب اپنے اپنے راستوں پر رواں تھے۔ سنو ڈرائیور، وہ اس کی ہدایت پر بیوٹی پارلر کی طرف گاڑی لیے جا رہا تھا جب اچانک اس نے اسے مخاطب کیا۔ جی ثانیہ بی بی، کہیے، تم نے کبھی بتایا نہیں تم میرڈ ہو یا ان میرڈ؟ جی ابھی تک تو ان میرڈ ہی ہوں۔ وہ شگفتگی سے مسکرا دیا۔ اچھا ذرا گاڑی روکو۔ ایسے حکم وہ اچانک اور اکثر جاری کیا کرتی تھی۔ اس نے گاڑی ذرا کونے پر لے جا کر روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر اتری اور گھوم کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ ثانیہ بی بی، وہ بھونچکا رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ گاڑی چلاؤ، فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ آپ پلیز پیچھے بیٹھیے، کوئی آپ کو اس طرح دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یہی نہ کہ سیٹھ حیات خان کی بیٹی ثانیہ حیات خان اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی سیر و تفریح کر رہی تھی۔ سو واٹ؟ ثانیہ بی بی پلیز۔ اسے کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ یہ آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تم گاڑی سٹارٹ کرو، میں اس سے آگے کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اسے محسوس ہوا جن دماغی دوروں سے اسے روز اول خبردار کیا گیا تھا، آج ان کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، میری ہر بات مانتے ہو، وہ قدرے ممنونیت سے بولی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر اس کی سمت دیکھا۔ سیاہ گلاسز لگائے ہمیشہ کی طرح بال کھولے، وہ ہمیشہ ہی کی طرح بڑی فریش اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے چمکدار خوبصورت بال اس کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ سنو ڈرائیور، کسی کو پسند کرتے ہو نا؟ جی، وہ سوال پر قدرے الجھا، پھر اس نے جلد ہی اپنی الجھن پر قابو پا لیا۔ جی ہاں، میں بہت سے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میرے گھر والے، بہن بھائی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاید تمہارا خیال میرے بارے میں یہ ہے کہ میں گھر میں فیڈر پی کر سوتی ہوں اور گڑیوں سے کھیلتی ہوں۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے سامنے روڈ پر نگاہ جمائے رہا۔ تمہاری باتوں سے مجھے یہی لگتا ہے۔ مائنڈ اٹ مسٹر سکندر، میں بچی نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو نا؟ میری مراد، جیسا کہ تم سمجھ بھی گئے تھے، ایک عدد لڑکی سے تھی۔ ایک لڑکی تمہارے خیالوں میں بسنے والے پیکر سے مشابہ۔ اس کے لمبے بال ہوں گے، لمبی پلکوں سے سجی آنکھیں ہوں گی، اور جب وہ تم سے شرماتی ہوگی تو اس کے گال بیر بوٹی ہو جاتے ہوں گے۔ تم نے کبھی ماچس کی ڈبیا میں بیر بوٹیاں اکٹھی کی ہیں؟ وہ جواب دیے بنا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ دراصل وہ اس کی بات سن کر کہیں کھو گیا تھا۔ کسی گزرے بیتے لمحے نے اس کی سوچوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر اپنے ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے کا احساس دلایا تھا۔ سیاہ لباس پر خوبصورت چمکتے رنگوں کا پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک اور لمبی پلکوں پر مسکارا کا بوجھ لیے، اور سکندر کے نظر بھر کر دیکھ لینے سے اس کی نظریں جھک گئی تھیں اور گال بیر بوٹی ہو گئے تھے۔ یہ تصورات، یہ پرچھائیاں۔ ثانیہ نے گہری سانس بھر کر سر سیٹ سے ٹکا دیا تھا۔ وہ حال میں لوٹ آیا۔ کبھی کبھی کسی کی خاموشی میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے نا سکندر؟ اس کے اندازے تخاطب پر وہ شدت سے چونکا تھا۔ گاڑی موڑ کر اس نے دیکھا اس نے گلاسز اتار دیے تھے اور اس کی بند پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ ثانی بی بی، آپ کی منزل آ گئی ہے، اس نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ منزل؟ کس قدر خوشگوار لفظ ہے اور کتنا جھوٹا لفظ ہے، وہ ہنس دی۔ منزل کس کو ملی ہے؟ تمہاری منزل کیا ہے سکندر؟ کیا وہی لڑکی؟ کون لڑکی بی بی صاحب؟ وہ نرمی سے بولا۔ نہ جانے آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ میں جان بھی لوں تو بھلا کیا کر لوں گی؟ چلو خیر، نہ بتاؤ، تمہاری مرضی۔ آپ اتریں گی نہیں؟ نہیں، مجھے واپس لے چلو۔ سیٹ سے اس کا سر ہنوز ٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ سنو جی ثانی بی بی، کہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ شاید نہیں کرتی۔
ورنہ تمہاری آنکھیں اتنی اداس نہ ہوتی۔ تمہاری عمر کے کسی لڑکے کو اگر کوئی لڑکی اپنی چاہتوں کا یقین دلائے تو وہ اتنا بجھا بجھا، اتنا اداس کبھی نہ دکھائی دے، خواہ غم دوران کی شدت کیسی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ آج وہ اسے بات بے بات چونکا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے۔ اداس مت رہا کرو سکندر، یہ محبت کا درد بھی بہت کم، بہت خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر زندگی کے باقی درد انہیں اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتے۔ ثانیہ بی بی، اس نے پہلی بار لب کشائی کی۔ عمر تو آپ کی بھی ایسی نہیں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں سوچیں، کیوں خود کو بیکار الجھاتی ہیں؟ میں تمہیں الجھی ہوئی لگتی ہوں؟ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر پوچھا۔ کبھی کبھی۔ حیرت ہے، وہ بڑبڑائی۔ میں تو ہمیشہ الجھی رہتی ہوں، کبھی خود سے، کبھی دوسروں سے، کبھی چیزوں سے، کبھی سوچوں سے۔ حیرت ہے، وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ آپ جیسے لوگوں کو بھی الجھنیں درپیش ہوتی ہیں، ہم جیسے ہی لوگوں کو تو الجھنیں درپیش ہوتی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ جو سوچتے ہوں، محسوس کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں، جیسی میں ہوں، جیسے تم ہو۔ پھر اس نے دوبارہ سر ٹیک کے آنکھیں موند لی تھیں۔ باقی تمام راستے وہ یوں خاموش بیٹھی رہی جیسے پتھر کا بت ہو۔ سکندر کو اس دن وہ بہت مختلف لگی تھی۔ وہ صبح حسب معمول 11 بجے گھر سے نکلا تھا۔ بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے اس کو قطعاً علم نہ ہو سکا کہ ایک گاڑی اس کے تعاقب میں ہے۔ سنیے مسٹر سکندر بخت، اس کے پیچھے جب گاڑی آ کر رکی اور کسی نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر مڑا۔ سفید کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر بیٹھا سر باہر نکالے اس سے مخاطب تھا۔ جی فرمائیے۔ نہ جانے کیوں اس کے سارے جسم میں کڑواہٹیں پھیل گئیں۔ ایک کام تھا آپ سے، چند منٹ دیں گے مجھے آپ؟ سکندر خاموشی سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دراصل چند باتیں ہیں جو میں اندلیب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ میں اندلیب سے ہی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مزاج کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس سے کہہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اندلیب نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ اکثر آپ کا ذکر کرتی تھی۔ سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے آپ بہترین شخص ہیں۔ اندلیب نے کیا بتایا تھا آپ کو میرے بارے میں؟ وہی ایک بات جو کہ بہت عام سی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ہلکا سا اضطراب پوشیدہ تھا، اور اندلیب جیسی لڑکی سے اٹیچڈ ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں۔ شی از سم واٹ ڈفرینٹ، یہی ڈفرینس اس کی اٹریکشن ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ اندلیب کی اس انداز سے تعریف اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، حالانکہ شاید صفدر وہ شخص تھا جسے خود اندلیب نے یہ حق بخشا تھا۔ سکندر صاحب، یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ میں اور اندلیب وی آر ان لو۔ اس کے لب اور مٹھیاں خود بخود بھیج گئی تھیں۔ صفدر اس کی حالت سے بے خبر بولتا رہا۔ لیکن ہمارے اسٹیٹس کا فرق ہمارے درمیان ہمیشہ سے حائل رہا ہے۔ اصل مسئلہ میرے پیرنٹس کا ہے۔ اندلیب انہیں بہو کے طور پر قطعاً منظور نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ ہمارے درمیان موجود یہ رکاوٹیں دور ہو سکیں، ہم کسی طور یہ خلیج پاٹ سکیں، لیکن گزشتہ 4 سالوں کی کوشش کے باوجود میں اس مقصد میں ناکام رہا ہوں۔ میرے پیرنٹس نہ صرف اس شادی کے مخالف ہیں، بلکہ انہوں نے کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی صورت میں مجھے آگ کر دینے کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک وقفہ آیا، اور پھر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میں اب ہار چکا ہوں۔ میری عمر 30 برس ہے، اور اب میں اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ میری ایک بیوی ہو، بچے ہوں، ایک پورا پیٹرن آف لائف ہو۔ اب یہ ٹین ایج والے کام اچھے محسوس نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ پہلی سی خوشی، وہ پہلا سا لطف ہی رہا ہے، چھپ چھپ کر ملنا، پیار و محبت کی باتیں کرنا، وعدے کولو قرار کرنا۔ ناؤ اٹ لکس نان سینس۔ لیکن اندلیب، وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہنا چاہتی ہے جس میں ان تمام باتوں کا آغاز ہوا تھا۔ وہ اب بھی وہی سوچ رکھتی ہے۔ ذہنی طور پر وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور میں بہت آگے نکل گیا ہوں۔ اب ہماری سوچوں میں توازن نہیں رہا، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اب شادی کر بھی لیں تو ایک دوسرے کی کمپنی ہمیں وہ پہلی سی خوشی کبھی نہیں بخش سکے گی۔ آپ محض اپنی بات کیجئے۔ وہ تلخی سے بولا۔ اس معصوم لڑکی کو پیچھے ہٹنے کے جرم میں برابر کا شریک مت ٹھہرائیے۔ او نو، تم غلط سمجھے ہو۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں گلٹی فیل نہیں کر رہا ہوں، نہ وضاحتیں دے رہا ہوں۔ جو کچھ میرے اندر ہے وہ سب صفائی سے بیان کر رہا ہوں۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اندلیب کا ہاتھ تھامنے کے ساتھ ساتھ ساری عمر کی غربت اور ٹھوکروں کو بھی خوش آمدید کہوں۔ میں اسے چاہتا ضرور ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پریکٹیکل سوچ بھی رکھتا ہوں۔ میں اپنے باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنے باپ کے آفس میں جی ایم کے چیمبر میں بیٹھتا ہوں۔ کہیں اور تو مجھے شاید اکاؤنٹنٹ کی کرسی بھی نہ ملے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی، وہ گہرے طنز سے بولا۔ میں سب کچھ صاف صاف سمجھ رہا ہوں۔
تم ایک امیر باپ کے عیاش صفت بیٹے، جس نے چند دن ایک معصوم لڑکی میں اٹریکشن محسوس کی، اس سے ملتے رہے، وعدے اور قول و قرار کرتے رہے، اور اب جب کہ تم 30 برس کے ہو چکے ہو اور جب کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو محبوبہ کی اٹریکشن اس کے بیک گراؤنڈ کی بدصورتیوں میں گم ہو گئی ہے۔ اب تمہیں نہ اس کا ڈیفرنٹ ہونا یاد ہے، نہ اٹریکٹیو ہونا۔ اب تمہیں یاد ہے تو محض جی ایم کا چیمبر اور اس چیمبر سے وابستہ ساری عمر کی آسائشات اور تعیشات۔ سو اب تم اس لڑکی سے کنارہ کرنا چاہتے ہو، یہ سوچے بغیر کہ تم تو ذہنی طور پر آگے نکل آئے ہو، لیکن وہ اب تک وہیں کھڑی ہے، یہ سوچے بغیر کہ بیوی کے نام پر تمہارا ذہن تو کسی بھی نئی خوبصورت اور امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو خوش آمدید کہے گا، لیکن وہ شاید تم سے کمتر کسی شخص پر سمجھوتا نہ کر سکے گی، اور اس کی ساری زندگی ذہنی انتشار کا شکار ہو کر گزرے گی، اور یہ سب بس خود کہنے اور اس کا سامنا کرنے کی ہمت تم میں نہیں ہے۔ اس لیے تم نے خوب سوچ سمجھ کر ایسے شخص کا انتخاب کیا جو خود بھی اس معصوم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ میں یہ سب کچھ سن کر خوشی سے کھل اٹھوں گا اور اسے قسمت کی مہربانی سمجھ کر نہ صرف تمہارا شکریہ ادا کروں گا بلکہ اس کا ذہنی و جذباتی سہارا بننے کا وعدہ بھی کر لوں گا۔ کیا میں ٹھیک نہیں سمجھا مسٹر صفدر؟ چلو اگر ساری بات اسی طرح سے ہے بھی تو کیا تمہیں یہ سب سن کر افسوس ہوا ہے؟ سچ کہنا مسٹر سکندر، یہ سب کچھ سن کر نارسائیوں کا عذاب تمہیں ختم ہوتا محسوس نہیں ہوا؟ اپنے راستے کا کانٹا نکلتا دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بکواس بند کرو اور گاڑی روک دو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ افسوس مسٹر صفدر کہ میں تمہاری جیسی پریکٹیکل دوسرے معنوں میں تاجرانہ ذہنیت نہیں رکھتا۔ میں خود سے وابستہ لوگوں کی خواہشات اور جذبات کا احترام کرنا جانتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر اترنے لگا۔ سکندر صاحب، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا میں نے کہہ ڈالا۔ میں اب عندلیب سے کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملوں گا۔ ہفتہ بھر بعد میری شادی ہے اور شادی کے تیسرے روز میں ہنی مون کے لیے باہر چلا جاؤں گا۔ اگر تم اس سے ابھی بھی محبت کرتے ہو تو اسے انتظار اور امید و بیم کی تکلیف دہ کیفیت سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ سکندر نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے سرخ و سفید خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ یہ لیتے جاؤ۔ صفدر نے اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر ایک لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ میں جب ہاسٹل میں رہتا تھا تو وہ مجھے خط لکھتی تھی، یہ اس کے محبت نامے اسے دے دینا، ورنہ شادی کے بعد لڑکیاں عموماً اپنے ماضی کی ایسی غلطیوں سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ یہ خطوط وہ اپنے ہاتھوں سے تلف کر دے گی تو اسے آئندہ زندگی میں کسی قسم کے خدشات نہیں ستائیں گے۔ تم تو خیر بہت بہترین شخص ہو، لیکن ہو سکتا ہے اب بھی وہ تم سے شادی نہ کرے۔ سکندر نے خاموشی سے لفافہ تھما اور گاڑی سے اتر گیا۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترسے، تیری نگاہ کسی غمگسار کو ترسے، خزاں رسیدہ تمنا بہار کو ترسے، کوئی جبین تیرے سنگ آستاں پہ جھکے، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو۔ یاور جن سے عشق کیا جائے انہیں معمولی سی تکلیف دینا بھی پل صراط پر سے گزر جانے کے برابر لگتا ہے، پھر یہ اتنا بڑا دکھ، اتنی شدید اذیت میں اسے کس طرح سے دوں؟ کیسے کہوں اس بیمار محبت سے کہ اس کے پرفریب چارہ ساز اسے چھوڑ گئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہجر اور تنہائی کا صحرا پھیلا ہوا ہے؟ میں خود کو نخل سایہ دار کیسے سمجھوں یاور؟ یہ اعتبار تو دوسرے دیا کرتے ہیں، اتنا معتبر تو محبتیں کیا کرتی ہیں، میں نخل سایہ دار بن بھی سکوں تو اس کی نظریں تو ہمیشہ سرابوں کی تلاش میں بھٹکیں گی۔ بہت کڑا وقت دل پر آن پڑا ہے، بتاؤ یاور میں کیا کروں؟ سنو عندلیب، ہر دستک پر چونکنا چھوڑ دو، تمہیں جس کا انتظار ہے اس کی راہیں کہیں مخالف سمت کو جاتی ہیں۔ جوتے پہنتے ہوئے وہ بڑی آہستگی سے اپنی بات کہہ گیا تھا، اور وہ جو نوالا ہاتھ میں تھامے یہ جاننے کی خواہش مند تھی کہ باہر کون آیا ہے اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زرد کاٹن کے ملگجے کپڑوں میں بکھری بکھری اور منتشر سی لگ رہی تھی، نہ آنکھوں میں کاجل تھا نہ بال بنے ہوئے تھے۔ اس کا ادھورا روپ پوری طاقت سے اس کے حواسوں پر حملہ آور ہوا۔ بے چینی سے رخ موڑ کر وہ جوتے پہننے لگا۔ سنو سکندر، کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے بڑے تند لہجے میں پوچھا تھا۔ عندلیب، ہفتہ بھر پہلے مجھے سکندر صاحب ملے تھے۔ اس نے آخر کار اسے بتا دینے کا تہیہ کر لیا۔ وہ اسے اس حالت انتظار میں دیکھ دیکھ کر خود بھی ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ اس کا پاگل پن کی حد تک بے قرار رہنا اسے بھی بے قرار رکھتا تھا، سو اس نے سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صفدر تمہیں ملے تھے؟ کیوں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی پریشان ہوں، پھر بھی تم چھپاتے رہے کیوں؟ سنو عندلیب، اس شخص کی خاطر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ کل اس کی شادی تھی، آج اس کا ولیمہ ہے، اور کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہنی مون کے لیے فلائی کر رہا ہوگا۔ جھوٹ،
بکواس بکتے ہو تم۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ صفدر ایسے نہیں ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایسا کرتے تو کیا میں لا علم رہتی؟ اور تم ان کے اتنے قریب کیسے ہو گئے کہ یہ سب کچھ وہ تمہیں بتائیں اور مجھ سے چھپائیں؟ نہیں سکندر، تم محض اپنے نمبر بڑھا رہے ہو۔ تمہیں میسج کو چھوڑ دیا گیا اور تم نے اسے مرضی سے توڑ مروڑ دیا ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، انہوں نے تمہیں مجھ سے کیا کہنے کے لیے کہا تھا؟ تمہارا یقین کروں، مر کر بھی نہیں۔ تمہارے جیسے لوگ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اندلیب، اس کے دماغ کی ساری رگیں تن گئیں۔ مت لو میرا نام۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ میں خود معلومات کروں گی، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو میں قتل کر دوں گی تمہیں۔ دل و جان کی تمام تر شکستگی کے ساتھ وہ بیٹھا رہ گیا۔ وہ چاہتا تو اس کے خطوط اس کے منہ پر مار کر اپنی بات کا ثبوت پیش کر سکتا تھا، لیکن وہ خط جو بڑی محبتوں، بڑے ارمانوں سے تحریر کیے گئے تھے اور جنہیں پڑھنے کی بدیانتی اس نے دل کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہو کر کی تھی، ان خطوط کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، حفاظت سے سینت کر، متاع حیات کی طرح سینے سے لگا کر۔ وہ تاعمر ان خطوط کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اندلیب کے الفاظ تھے، اس کی سوچیں، اس کے احساسات، اس کے کومل جذبے تھے۔ جس پتھر کے دیوتا کو وہ بھیڑ چڑھائے گئے تھے، اس نے تو حقارت سے انہیں ٹھوکر مار کر اپنے آستان سے گرا دیا تھا۔ وہ پجارن کا پجاری تھا۔ اس نے چپکے سے محبتوں کے وہ کومل پھول اپنے دامن میں اس طرح بھر لیے تھے کہ نہ دیوتا کو ہی خبر ہوئی نہ پجارن کو۔ ہر چن کے وہ پھول اور ان کی خوشبو اس کے لیے نہ تھی، لیکن انہیں محسوس کرتے رہنے کا احساس ہی اس کے لیے بہت تھا۔ بی بی صاحبہ اندر بلا رہی ہیں، ملازمہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ اس نے کیپ سر پر جمائی اور اٹھ کر اندر کی طرف چل دیا۔ پچھلے کئی دن سے ثانیہ کہیں جانے کے لیے نہیں نکلی تھی۔ وہ صبح سے شام تک بیٹھا رہتا اور ڈیوٹی ٹائم ختم ہو جانے کے بعد گھر چلا جاتا۔ حیات خان صاحب بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اور ملازمہ کے مطابق ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو کچھ دنوں سے وہ قطعاً فارغ رہتا تھا۔ ملازمہ ڈرائنگ روم کے بجائے اسے اندرونی حصے میں لے گئی اور کوریڈور کے انتہائی سرے پر واقع کمرے کے بند دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ سکندر، اس کی آواز آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس نے پریشانی سے ملازمہ کو دیکھا۔ یہ بی بی کا کمرہ ہے، وہ بلا رہی ہیں تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، لیکن احتیاط سے، ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ سرگوشیوں میں بات مکمل کر کے پلٹ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ وہ خوابگاہ تھی کہ خواہشوں کا طلسم کدا، اس قدر حسین، اتنی پرفسوں، وہ محصور ہو کر رہ گیا۔ مرثیہ چھپر کٹ، قیمتی پردے، نرم و گداز قالین، چاروں جانب آئینوں میں نظر آتے عکس در عکس، اور اس سے ٹکرا کر کمرے میں بکھرتی روشنیاں، اس سے چکر سا آ گیا۔ سکندر، اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دیکھا وہ صوفے سے ٹیک لگا کر نیچے قالین پر تقریباً نیم دراز تھی۔ وائٹ نائٹی میں ملبوس وہ زرد رو ذہنی خلجان کا شکار لگنے کے باوجود خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے چمکدار بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ثانیہ بی بی، آپ نے یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے ثانیہ سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تم میرے دوست نہیں؟ آؤ یہاں بیٹھو، میں آپ کا ڈرائیور ہوں۔ وہ اس کے انداز پر پریشان ہو اٹھا۔ ارے دفع کرو یار، ایک تو تم چھوٹے لوگوں کو یہ درجات کے بڑے کمپلیکسز ہوتے ہیں۔ نہیں، میں کچھ غلط کہہ گئی۔ پھر وہ زور سے ہنسی۔ درجات کے کمپلیکسز تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں۔ میرے باپ سے ملے ہو نا تم؟ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے، 10-12 فٹ کے تو ہوں گے ہی، ہے نا؟ وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ وہ اپنی جگہ سر جھکائے ساکت کھڑا رہا۔ ان حالات میں اسے کیا کرنا تھا اسے قطعاً اندازہ نہ تھا۔ اچھا سنو، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، پلیز پلیز سکندر، فار مائی سیک۔ وہ تذبذب کا شکار تھا، اس سے قدرے فاصلے پر جا بیٹھا۔ اوہ، شاید تم سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہوں، جنونی ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن یقین کرو خطرناک نہیں ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ثانیہ بی بی، چلیے میں آپ کو گھما لاؤں، آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ اب طبیعت بڑی ہو گئی ہے، اب وہ ان کھلونوں سے نہیں بہلتی۔ وہ ہنسی۔ اچھا سنو، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو نا، چلے جاؤ، بس ایک بار یہ بتا دو کہ اگر میں وہی لڑکی ہوتی تو تم اظہار محبت کیسے کرتے؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور حلق خشک ہو گیا۔ ڈرو مت، میں ڈیڈی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ثانی بی بی ہوش میں آئے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے، کہاں چل دیے؟ چند الفاظ ہی تو ہیں جو کہنے سے ڈر رہے ہو۔ ایک لمحے کو تصور کر لو کہ میں وہی لڑکی ہوں، تمہاری من پسند۔ وہ مڑا اور تیزی سے باہر جانے لگا۔ او بزدل ڈرپوک، وہ اچانک ہی بکھر گئی۔ بھاگ رہے ہو کیا؟ اس سے بھی یوں ہی بھاگتے ہو؟ کرسٹل کا گلدان، سنگی مجسمہ، کشن، وہ ہاتھ میں آتی ہر چیز اسے اٹھا اٹھا کر مارنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکل آیا تھا۔ اپنے صاحب کو فوری طور پر واپس بلوا لو، اس نے ملازمہ سے کہا تھا۔ ثانی بی بی کی حالت بہت خراب ہے۔ اگلے 5 دن وہ لوٹ کر وہاں نہیں گیا۔ 5 دن بعد وہ وہاں پہنچا تو ہر چیز نارمل تھی۔ کسی نے اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی۔ شام 5 بجے سیاہ جینز
اور بلیو ٹی شرٹ میں ملبوس وہ باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں لے چلوں بی بی؟ اس نے گاڑی باہر نکالی۔ دریا کنارے، سنجیدگی سے جواب آیا۔ پورے راستے وہ خاموشی سے بیٹھی باہر گزرتے مناظر دیکھتی رہی۔ دریا کنارے کا منظر بڑا اداس لگتا تھا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں نے ہر طرف اداسی بکھیر دی تھی۔ وہ باہر نکلی اور جا کر گیلی ریت پر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے اس کی جانب پشت کیے کھڑا رہا۔ وہ اب جلد سے جلد یہ نوکری چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی پاگل تھا اور پاگل لوگوں سے اسے ڈر لگتا تھا، اور یہ لڑکی تو اس کی سمجھ سے قطعاً باہر تھی۔ سنو سکندر، پیچھے سے اس نے اسے پکارا تھا۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بیٹھو، اس نے تعمیل کی۔ جس لڑکی کو تم چاہتے ہو اس سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ سکندر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا سورج اس کی آنکھوں میں کہیں ڈوب رہا تھا۔ آپ نے جس سے چاہا تھا اس سے آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے نہ جانے کیوں پہلی بار براہ راست کچھ پوچھ لیا تھا۔ اس بظاہر بے حد بااعتماد اور بولڈ نظر آنے والی لڑکی نے یہ اخباری نگاہیں چرائی تھیں۔ سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا۔ پھر وہ کمزور لہجے میں بولی، بسا اوقات ہوتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، پھر میرے پاس پوچھنے کے لیے ایک اور سوال ہے۔ سکندر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ اخبارگی اس کے سر پر کئی دھماکے ہوئے۔ ارد گرد کا منظر اس کی نظروں میں پوری طرح گھوم کر رہ گیا۔ جی؟ پھر وہ بولا، آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کہا ہے؟ ہاں، مکمل احساس ہے۔ وہ بولی، ایک بات کا یقین کر لو، میں پاگل یا سنکی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا ساتھ تمہیں کوئی خوشی نہیں بخشتا، لیکن اس سوال کا جواب تم پر ادھار ہے۔ چلو واپس چلیں۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے کٹا تھا۔ تم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اترتے وقت وہ بولی تھی، اور نہ مجھ پر کوئی دباؤ یا پابندی ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا، لیکن دینا ضرور۔ مجھے تمہارا اقرار ہی نہیں، انکار سن کر بھی خوشی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ مڑی اور کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے جاب چھوڑ دی۔ اس کا دماغ پہلے ہی ہر وقت الجھا ہوا اور پریشان رہتا تھا، اور وہ خود کو مزید پریشانیوں میں الجھانے کا خواہاں ہرگز نہ تھا۔ وہ کوئی پرسکون سی نوکری کرنا چاہتا تھا جہاں سے واپس آ کر وہ گہری نیند سو سکتا۔ ثانیہ حیات کی ہر روز کی نئی نئی باتیں اسے نیند اور سکون سے دور کرتی جا رہی تھیں۔ وہ اس بگڑی ہوئی امیرزادی کی پاگل پن کی باتیں سن سن کر اور اس کی عجیب و غریب حرکتیں سہ سہ کر خود بھی پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پوری مہینہ بھر کی تنخواہ بنتی تھی۔ وہ اپنی تنخواہ لینے بھی نہ گیا۔ 3 دن بعد حیات پیلس سے ایک ملازم آ کر اس کی تنخواہ بھی دے گیا۔ اندلیب کو دیکھ دیکھ کر اس کی کوفت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ قلباً اسے بھی اپنے سارے پر کٹ جانے کا مکمل احساس ہو چکا تھا۔ دن بھر وہ بے دم بے جان سی چڑیا کی طرح گھر کے کسی کونے خدرے میں پڑی نظر آتی۔ گھر والے اس سے اس حالت زار کی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن اس کی خاموشی ہر سوال کا جواب ہوتی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا، اسے تسلی دینے کے لیے مخاطب کرنا چاہتا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ وہ محض اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے بھرپور رات تھی۔ نہ اسے نیند آ رہی تھی اور نہ دماغ ہی کسی نقطے پر ٹھہرنے کو راضی تھا۔ وہ کافی دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھا اور چپلیں پہن کر باہر نکل آیا۔ زینے پر ہوتی روشنی نے اسے چونکا دیا۔ چچی جان بجلی کے بل سے اس قدر خائف رہا کرتی تھیں کہ کسی کو رات میں زیادہ دیر تک جاگنے کی اجازت نہ تھی۔ مبادا دیر تک بلب جلنے سے بجلی کا بل دگنا آ جائے۔ اسٹور روم میں کون ہے؟ اس کے ذہن میں خیال ابھرا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا وہ اسٹور روم کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اندر اندلیب موجود تھی۔ گندے فرش پر ننگے پاؤں بیٹھی وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد صفحات بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ بڑی دلگیری سے اکٹھا کرتی، پڑھتی اور پھر بکھیرتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک تو اس سے سکندر کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ پھر اس نے آنسو پونچھتے ہوئے سر اٹھایا اور چند لمحوں کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ تم؟ پھر وہ بولی، تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ یہی تو میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں اندلیب۔ وہ نرمی سے بولا، تم اتنی رات گئے یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہ سب کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زیر خند لہجے میں بولی، کیا نہیں جانتے تم؟ سارا تماشا تو تمہارا آنکھوں دیکھا ہے۔ اس آگ کو کچھ ہوا تو تم نے بھی دی ہے۔ میں نے؟ وہ حیرت سے منجمد ہو گیا۔ اندلیب، خدا گواہ ہے، میں نے اس سے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے۔ میں تو تمہیں معمولی سی تکلیف دینے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ تم تو دشمن رہے ہو سدا سے میری خوشیوں کے۔ تمہاری طلب میری خوشیاں نہیں، میرا وجود رہا ہے۔ تم جلتے رہے صفدر سے۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر جو دھن تمہاری آنکھوں میں اتری تھی، کیا وہ کسی بھی آنکھ رکھنے والے شخص سے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ جب تمہاری آنکھوں میں اتنی دھن تھی تو تمہارا دل کس قدر میلا ہوگا؟ پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم میری خوشیوں کے لیے دعا گو رہے؟ تم جلتے رہے، سلگتے رہے، اور تمہاری جلن
تمہارا حسد بلاخر مجھے تباہ کر گیا۔ اب تو خوش ہونا تم، اب تو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی تمہارے جسم و جاں میں، اب قرار مل گیا ہوگا تمہاری بے قراریوں کو۔ اندلیب، مت لو میرا نام، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ کھا گیا تمہارا حسد میرے نصیب کو۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو آنکھیں جلنے لگتی ہیں میری، میرے قریب سے گزرتے ہو تو رواں رواں زہریلا ہو جاتا ہے۔ اندلیب، تم کیا کہہ رہی ہو؟ دل اس قدر شدت سے دکھا کہ اس کی آنکھیں لبلب بھر گئیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے صفدر کو، مجھ سے بدل کرنے میں بھی تمہارا کچھ نہ کچھ ہاتھ رہا ہوگا۔ وہ تم سے ملا تھا، تم نے نہ جانے کس طرح سے اس کے کان بھرے ہوں گے، جو اس نے اچانک اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا۔ شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ اتنی بڑی چوٹ کھانے کے بعد میں تمہاری جھوٹی ہمدردیوں اور مسیحائی کے فریب میں آ کر پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری گود میں آ گروں گی، لیکن کان کھول کر سن لو، میں مرنا پسند کروں گی بنسبت تم سے کوئی تعلق قائم کرنے کے۔ میں شدید نفرت کرتی ہوں تم سے۔ نہ جانے خدا نے کیوں تمہیں ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے۔ تم کہیں چلے کیوں نہیں جاتے، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکن کھڑا تھا، شدت غم سے اس کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھے، اس کی سماعتیں درد کی آخری حدوں سے گزر رہی تھیں۔ دل سے جیسے گرم گرم لہو پھوٹ کر اس کے سارے جسم میں بھر رہا تھا۔ اتنی نفرت، اتنا تنفر اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ وہ ایسا لمحہ تھا جب وہ ضبط کی تمام حدود کو پار کر گیا۔ اس کی قوت برداشت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔ وہ مڑا، زینہ اتر کر نیچے آیا اور بیرونی دروازہ کھول کر گلی میں دوڑنا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک دوڑتا رہا تھا۔ جب اس کی ٹانگوں کی ساری طاقت، جسم کی تمام توانائیاں ختم ہو گئیں تب وہ رکا۔ وہ حیات پیلیس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کال بیل کا بٹن دبائے رکھنے پر چوکیدار نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھبرا کر منہ باہر نکالا تھا۔ ثانیہ بی بی کو جگاؤ، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، مجھے ان سے فوراً ملنا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ثانیہ بی بی، آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب مجھ پر ادھار تھا۔ سفید نائٹی میں ملبوس، گلابی آنکھیں اس پر جمائے، وہ بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کا وہ پروپوزل قبول ہے۔ وہ کسی تھکے ہوئے، سب کچھ ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ پورا کمرہ گلابوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا اور اس مہک کے درمیان اپنا مہکتا وجود لیے وہ اس کے مقابل تھی۔ لیکن سکندر بگ کا تصور کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ سنو سکندر، اس نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، اتنا مت سوچو ورنہ میری طرح پاگل کہلاؤ گے۔ ثانیہ، ایک بات بتائیں، اس نے کہیں بھٹکی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ یہی نہ کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا تھا؟ وہ ہنسی۔ جی ہاں، یہی پوچھنا چاہتا ہوں میں نے سوچا سکندر، شاید دو ادھورے وجود مل کر ایک مکمل بھرپور وجود بن سکیں۔ وہ کچھ سوچ کر افسردہ ہو گئی۔ کس کو چاہتی تھیں آپ؟ ثانیہ نے گلابوں پر سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے پر جمائیں۔ میرا کلاس فیلو تھا۔ پھر ایک اضطراب کے عالم میں وہ اٹھی اور کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، اور وہ کتھارسس چاہتا تھا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ سو وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیسا تھا وہ؟ بڑی آہستگی اور نرمی سے اس نے پوچھا تھا۔ بہت اچھا، بہت نیک، بہت شریف۔ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان تھا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میں ایک بگڑی ہوئی امیرزادی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے انسان کی عزت کرنا سکھائی، چھوٹے بڑے کو ایک نظر سے دیکھنا سکھایا۔ وہ ایک کلرک کا بیٹا تھا اور ان کے گھر دو وقت کی روٹی بھی بڑی دقتوں سے کمائی اور کھائی جاتی تھی، لیکن نہ اس نے میرے باپ کی دولت سے مروب ہو کر مجھے سجدہ کیا اور نہ میرے حسن نے اس کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی کمزور کیا۔ وہ ناقابل تسخیر تھا، اس کے حوصلے ناقابل شکست تھے۔ بہت اچھا، بہت عظیم تھا وہ۔ پھر شادی کیوں نہ کی اس سے؟ اس لیے کہ اس وقت مجھے دماغی دورے نہیں پڑتے تھے، اور اس لیے کہ اس وقت میرے لیے وڈیروں اور جاگیرداروں کے بیٹوں کے رشتے موجود تھے، اور اس لیے کہ اس وقت میرے باپ نے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ تلخی سے بولی۔ وہ چاہتا تو مجھے بھگا لے جاتا اور اسے بھری محفل میں ذلیل کرنے والے میرے باپ سے بھرپور انتقام لے لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے میرے باپ کو میرے باپ کی جگہ سمجھا اور خاموشی سے اپنی کزن سے شادی کر لی۔ تب سے یہ دورے پڑنے لگے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر استہزیاء ہنس دی۔ دورے نہیں سکندر، مجھے دورے نہیں پڑتے۔ میں پاگل ہوں نہ دماغی مریض، کیونکہ دماغی مریض کو تو شور مچاتے ہوئے، چیزیں توڑتے ہوئے احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے؟ اس نے غائب درجے کی حیرت سے پوچھا۔ آپ جان بوجھ کر کرتی ہیں یہ سب کچھ؟ ہاں سکندر، اس دنیا کے خلاف اتنا زہر بھر گیا تھا میرے اندر کہ اسے نکالنے کا یہ ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا میرے پاس۔ جب ڈیڈی میری وجہ سے پریشان پھرتے، ڈاکٹرز کی لائن لگا دیتے، بیرون ملک دورے کرتے، تو میری روح بہت ہلکی ہو کر کھلی فضا میں پرواز کرتی۔
ٹھیک ہے، ایک محاذ پر ڈیڈی نے مجھے شکست دے دی کہ میرے اپنے حلیف ان کے طرفدار ہو گئے تھے، لیکن سکندر میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر شادی کی، کسی کو اپنا بنایا تو وہ شخص میرے ہی معیار کا ہوگا، ڈیڈی کے معیار کا نہیں۔ اور دیکھو یہ جنگ میں جیت گئی۔ اس کی شفاف آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ شادی محض ایک سمجھوتا ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ نہ میں عارفین کو بھول پاؤں گی اور نہ تم اس بیر بوٹی کو، لیکن یہ ایک بہتر راستہ ہے۔ دو غموں کے مارے افراد ایک دوسرے کا سہارا بن کر جی سکتے ہیں۔ زندگی کی کٹھن پرخار راہ کچھ آسان ہو سکتی ہے، میں جانتی ہوں۔ میں کبھی بھی تمہارے لیے اس کا نعم البدل نہیں بن پاؤں گی۔ تم میری آنکھوں میں اس کی آنکھیں، میری باتوں میں اس کے لفظوں کو کھوجو گے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس تلاش میں تم تشنا نہ رہ جاؤ۔ آج سے قبل مجھے کبھی بھی تم سے محبت کا دعویٰ نہیں رہا کہ تمہاری طرف بڑھنے کی واحد وجہ عارفین کی وہ شبیہ تھی جو تمہاری ایک ایک ادا سے چھلکتی تھی، لیکن آج کے بعد میں تم سے محبت کروں گی، اس رشتے سے محبت کروں گی جو میرے اور تمہارے بیچ بنا ہے، اور تم بھی کوشش کرنا کہ ایسا کر سکو۔ اس کے سو جانے کے بعد سگریٹ سلگا کر وہ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ نفرت کا ایک الاؤ تھا جو اس کے سینے میں دہکتا تھا، ایک سوچ تھی جو نفرت کی آگ سے جھلس کے زہر باد بن گئی تھی، اور اب اس کی رگ رگ میں زہر دوڑتا تھا۔ زندگی بھر کا ناسور بن گئے تھے وہ الفاظ، میں شدید نفرت کرتی ہوں تم سے، نہ جانے خدا نے کیوں تمہیں ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے، تم کہیں چلے کیوں نہیں جاتے، تم مر کیوں نہیں جاتے۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا، کانوں سے دھواں نکلنے لگتا۔ یاور، تم سے ایک دعا مانگنے کی درخواست کی تھی، نہ جانے تم نے مانگی یا نہیں، لیکن یاور میری وہ دعا از خود قبول ہو گئی ہے۔ میں زندگی کے آخری موڑ پر بھی اس کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ اس نے میری نہیں، میری محبتوں کی توہین کی ہے، مار ڈالا ہے اس نے میری چاہتوں کو، خون کر دیا ہے اس نے میری وفاؤں کا۔ میں نفرت کرتا ہوں اس سے، اسی کی طرح شدید نفرت۔ سکندر، یہ کیا ہوا؟ عرصے بعد اس سے مل کر وہ حیران تھا۔ تیرا خط ملا تو ساری مصروفیات چھوڑ کر میں دوڑا چلا آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے لکھا تھا نا یاور، یہ سب نفرت ہے، میرے ارد گرد اس کی نفرتیں بکھری ہوئی ہیں، اور میرے اندر میری نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ نہیں سکندر نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسے اس قدر چاہتا تھا، عبادت کرتا تھا اس کے تصور کی، پھر یہ کایا پلٹ کیسے؟ یاور، وہ رو دیا۔ اس نے مجھے نہیں، میری محبتوں کو ذلیل کیا، پامال کر دیا میری عقیدتوں کو، قدموں تلے کچل دیا میری نیاز مندیوں کو۔ یاور، کسی کی عزت نفس ایک بہت بڑی حقیقت رکھتی ہے، اس نے اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کر کے ایسی ٹھوکر لگائی میری رہی سہی انا کو کہ اب تک اپنے وجود کے ریزے ریزے مجھے ہواؤں میں بکھرتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا، نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اب جاؤ اور ان سے ملو تو کہہ دینا کہ وہ سکندر بخت جو ذلیل تھا، حقیر تھا، بے قیمت تھا، وہ سکندر بخت اب اتنی اونچی جگہ کھڑا ہے کہ اسے دیکھنے کی کوشش میں ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ چچی سے ملو تو انہیں بتانا کہ 5,000 روپے ماہوار کمانے والا وہ ڈرائیور آج 5 لاکھ روپے ماہوار کماتا ہے۔ سکندر، یاور کو افسوس ہوا، یہ باتیں، یہ ذہنی سطح، یہ تیرا تو شیوا نہ تھا، مر گیا ہے وہ سکندر، فنا ہو گیا ہے۔ وہ تلخی سے بولا، اس سکندر کو اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ آج کا سکندر شہر کے سب سے امیر ترین شخص کا داماد ہے، اور اس کے کاروبار کو دن دونی رات چگنی ترقی دے رہا ہے، اور اس کی بیوی حسن و جمال میں، انداز نشست و برخاست میں بے مثال ہے۔ وہ جاہل سی لڑکی اس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محبتیں وقتی طور پر دل و دماغ کی جنگ میں کہیں بھول بھلائیوں میں گم ضرور ہو جایا کرتی ہیں، لیکن مرتی نہیں۔ تم مرتے دم تک کسی جاہل لڑکی سے محبت کرتے رہو گے۔ میں اسے نفرت کے سوا کوئی دوسرا جذبہ اپنے دل میں نہیں پاتا یاور، وہ سنجیدگی سے بولا۔ خدا نہ خواستہ کہیں اس سے ٹکراؤ ہو گیا تو اسے بتاؤں گا ضرور، اور میری خواہش ہے کہ یہ ٹکراؤ مرتے دم تک نہ ہو۔ یاور ہولے سے ہنس دیا۔ میں بہت مصروف ہو گیا ہوں یاور، نہ جانے اگلے چند سال مجھ میں مزید کیا تبدیلیاں لائیں، لیکن دوست، ملتے رہنا۔ اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کسی عزیز دوست کے مر جانے کا دکھ تھا، اور کاندھے اس کے نادیدہ جنازے کے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ زندگی اس طرح سے اپنے محور پر رواں ہوئی تھی کہ وہ خود کو بھی بھول گیا تھا۔ اس میں کتنی صلاحیتیں چھپی ہوئی تھیں، اسے خود کو خبر ہوتی تو وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ جایا کرتا تھا۔ حیات خان صاحب تک بھول چکے تھے کہ وہ کیا تھا، اور کس طرح سے ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ سکندر کو شادی سے پہلے کے ان کے الفاظ یاد تھے۔ انہوں نے کہا تھا، میں نہیں جانتا کہ یہ تمہاری اپنی پلاننگ کا نتیجہ ہے یا محض تمہاری خوش قسمتی،
لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ تم میرے داماد بننے جا رہے ہو۔ اپنی بیٹی کے متعلق میں تمہیں پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر تم بے پناہ دولت مند بننے کے شوق میں ایک جنونی پاگل لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں تو اپنی سی ہر کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ نارمل نہیں ہو سکتی، اور چونکہ وہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میری اکلوتی وارث ہے، اس لیے اس کی اس حالت کے پیش نظر اس کی ہر بات کو مان لینا میری مجبوری ہے، اور میں تمہیں تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود اپنا داماد بنا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے تعصب سے دیکھتے رہے تھے۔ بڑی خواہش تھی میری کہ میرا ایک بڑا ویل ایجوکیٹڈ، ٹیلنٹڈ، ہائی اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والا داماد ہوتا، جس کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ بٹ ناؤ آئی ایڈمٹ، تدبیر کبھی کبھی تقدیر کے سورج کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے تو بہتر تھا آج سے کچھ برس پیشتر میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہوتی، کم از کم وہ نارمل تو ہوتی، اور آج حیات خان صاحب اپنی کہی بات بھول کر بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے، لوگوں سے اس کا تعارف اپنے داماد کی حیثیت سے کراتے ہوئے ان کے چہرے پر بڑی خوبصورت چمک ہوتی کہ وہ ان کے لیے در حقیقت سکندر بخت ثابت ہوا تھا۔ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی اس سے وابستہ ہو کر بالکل نارمل ہو چکی تھی اور ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا کاروبار ترقی کی شاہراہ پر تیز روی سے گامزن تھا، اور ان کی ایک بے حد پیاری، انہیں توتلی زبان میں نانا جان کہنے والی نواسی ان سے اپنے سارے لاڈ پورے کروانے کے لیے دنیا میں آ گئی تھی۔ پچھلے ماہ وہ ثانیہ اور رانیہ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے ٹور سے لوٹا تھا۔ ثانیہ صحت مند ہو کر مزید دلکش ہو گئی تھی، اور رانیہ نے اب بالکل صاف زبان میں باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ سکندر، رانیہ کو اب اسکول کی ضرورت ہے نا؟ ثانیہ اسے دلیا کھلا رہی تھی۔ نہیں ثانی، بچوں کو چند سال تو بالکل بچہ بن کر جی لینے دیں، ابھی سے ان پر کاپیوں، کتابوں اور بستوں کا بوجھ نہ ڈالیں۔ اس نے جھک کر رانیہ کا گال چوما۔ یہ بگڑتی جا رہی ہے ڈیڈی، اور تم نے مل کر اسے بہت سر چڑھا لیا ہے۔ میری تو کوئی بات نہیں مانتی یہ۔ دیکھیں میری پیاری بیٹی کو کچھ مت کہا کریں۔ جب سب مل کر اسے پیار کرتے ہیں، اس کی شرارتوں پر ہنستے ہیں، اس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، تو مجھے ایک خاص ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے۔ بچوں سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کا بچپن ان سے چھین لینا بہت بڑی ناانصافی ہے، لیکن بچوں کو تمیز سکھانی بھی ضروری ہے، اس نے احتجاج کیا۔ بجا لاڈ کر کے انہیں معاشرے کا ناکارہ اور ناپسندیدہ فرد بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے لیے گورننس رکھ دیں، لیکن فی الحال اسکول نہیں۔ اس نے فیصلہ سنایا اور ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ثانیہ کا دور کا کوئی کزن ان کے یہاں چند ماہ سے مقیم تھا۔ وہ دن بھر رانیہ کو اٹھائے پھرتا۔ جی گورننس کی ضرورت نہیں، میں جب تک یہاں ہوں اسے میری بیٹی سمجھ لیں، ہم اسے آپ کو تنگ نہیں کرنے دیں گے۔ بہت چالاک ہے میری بیٹی۔ ثانیہ بھی مسکرا دی۔ ہر کسی کو اس نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، پھر بھلا اس نکار خانے میں میری آواز کس نے سننی ہے؟ درست کہتی ہیں آپ۔ اس نے مسکرا کر اسے ہوا میں اچھالا اور باہر لے گیا۔ سکندر، اشتہار دے دو اخبار میں گورننس کے لیے، میں واقعی اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔ ڈونٹ وری۔ وہ بریف کیس بند کر کے مسکرایا۔ ہمایوں راضی تو ہو گیا ہے اس کام کے لیے، اب اپنے کزن سے ہی تنخواہ وغیرہ طے کر لیں۔ سکندر پلیز بی سیریس۔ اوکے ڈیئر۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ برسوں بعد وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ سکندر نے اگر چشمہ نہ لگا رکھا ہوتا تو یقیناً اسے پہچاننے میں دشواری محسوس کرتا۔ کیسے ہو یاور؟ وہ گرم جوشی سے بغلگیر ہوا تھا۔ فضل ہے خدا کا۔ وہ مسکرایا۔ تمہارا حال نہیں پوچھوں گا، ایک ادا سے آیا ہے۔ وہ کہکا مار کر ہنس دیا۔ پھر اس نے اپنی سیکرٹری کو کافی لانے کا آرڈر دیا، اور دونوں ہر کام بھلا کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نہ جانے کتنی یادیں تھیں جو وقت کی راکھ میں نیچے دبی ہوئی تھیں، انہیں کرید کر نکالنے میں انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ سکندر، اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے بتاتے وہ اچانک بولا تھا، پچھلے سال تمہارے چچا میاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ، وہ چند لمحوں کے لیے سن ہو گیا۔ تمہارے گھر والے بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ میرے گھر والے؟ وہ تلخی سے بولا، خدا انہیں زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھے۔ میری بیوی، میری بچی، یہی میری متاع حیات ہے۔ ٹھیک۔ یاور کچھ دیر کو خاموش ہو گیا۔ تم نے دائمی خوشی کا فارمولہ ڈھونڈ لیا ہے۔ پرانی گزری باتوں کو فراموش کر دینا خوش رہتا ہے انسان۔ ویسے تمہاری چچی تمہیں اکثر یاد کرتی ہیں۔ آصف اور واصف کی نااہلی اور نالائکی کو دیکھ کر تم انہیں شدت سے یاد آتے ہو۔ نہ جانے وہ سخت افسردہ ہوا تھا یا یہ بات اسے خوشی بخش گئی تھی، اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہ آئی تھی۔ تمہاری کزن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دوں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چل سکے۔ یاور پلیز چینج دا ٹاپک۔ اوکے۔ وہ دوسری باتیں کرنے لگا، لیکن اس کی دوسری باتیں بھی سکندر کا دھیان اس کی پہلی باتوں کی طرف سے نہ ہٹا سکیں۔
میں بہت مادیت پسند لڑکی ہوں، فی الوقت متوسط طبقے سے تعلق ضرور رکھتی ہوں، لیکن آئندہ زندگی اس سے برتر طبقے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس سے مزید نیچے آنا میرے لیے ناممکن ہے۔ بیتے لمحوں کے چند سائے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئے۔ ایک زہر خند مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ غالباً تم میری بات نہیں سن رہے، یاور نے اسے مخاطب کیا۔ اب تم اپنے بزنس کے بارے میں اکیلے میں سوچو، میں اب چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو یاور، وہ اسے سی آف کرنے آفس کے مرکزی دروازے تک آیا۔ میری بیٹی کے لیے ہمیں ایک گورننس کی ضرورت ہے۔ اسے کہنا کہ سیلری منہ مانگی مل سکتی ہے۔ یاور پتھر کا بت بن کر اسے دیکھنے لگا۔ سکندر، پھر وہ بمشکل بولا، تم چاہو تو اسے اپنے آفس میں کسی مناسب جگہ پر رکھ سکتے ہو۔ میں اسے مناسب جگہ پر ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تلخی سے اس کا پورا وجود کڑوا ہو گیا۔ تم چاہو تو اسے مت بتانا کہ اس بچی کا باپ کون ہے۔ میرا اس سے سامنا ہونا زیادہ ممکن بھی نہیں، اور یوں بھی ضرورت مند لوگ ایسی باتوں کو نظر انداز ہی کر دیا کرتے ہیں۔ خیر، اس کی مرضی ہے، وہ اگر چاہے تو یہ جاب اس کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے ایک پھٹیچر جاب کہہ کر ریجیکٹ ہی کر دے۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ یاور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرایا اور باہر نکل گیا۔ سکندر، آج ایک لڑکی آئی تھی اندلیب۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ درمیان میں ہی رک گیا۔ کہہ رہی تھی کسی صاحب نے گورننس کی جاب کے لیے ہمارا پتہ اسے دیا تھا۔ یہ تو کافی پرانی بات ہے۔ پھر وہ بے نیازی سے کافی پینے لگا۔ اسے اب خیال آیا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں راضی نہیں تھی، لیکن اب گھریلو حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہے۔ بڑی ضرورت مند لڑکی ہے بھی بہت پیاری اور نفیس طبیعت۔ پھر بھی میں نے کہا کہ انٹرویو میرے ہسبینڈ لیں گے۔ تم کل ذرا لیٹ آفس جانا پلیز۔ میں نے اسے 9 بجے کا وقت دیا ہے۔ ثانی، ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ آپ اگر اس سے مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں، اور پھر اگر وہ ضرورت مند بھی لگتی ہے تو مزید کیا پوچھنا۔ رکھ لیجئے، اور ہاں، سیلری ذرا زیادہ دیجیے گا، ایڈوانس دے دیں۔ تم جانتے ہو اسے؟ ثانیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ جن صاحب نے اس کی سفارش کی ہے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ ہاں، آج احساس ہوا ہے کہ نفرت کے اس کھیل میں نے تمہیں بری طرح سے شکست دی ہے مس اندلیب احمد۔ رات کو اس نے اپنے دریچے سے جھانکتے ہوئے سوچا تھا، تمہارا سارا غرور، گھمنڈ، ناز میرے قدموں تلے ہے۔ ایک معمولی ملازمہ ہو میرے گھر میں، وہ تمہارے ہائی اسٹیٹس کے خواب سب چکنا چور ہوئے۔ نہ جانے تمہیں یہ احساس ہے یا نہیں کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا خود انسان کو کس مقام پر لا سکتا ہے۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اندلیب احمد، رانیہ سکندر بگ کی گورننس۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ ڈیڈی، آنٹی بہت سویٹ ہیں، وہ مجھے اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہیں۔ رانیہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ مثلاً کیا سکھاتی ہیں وہ ہماری بیٹی کو؟ ڈیڈی، وہ کہتی ہیں سارے انسان برابر ہیں، ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں سب سے نیک برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس نے رٹا رٹایا سبق دہرا دیا۔ یہ برتاؤ کیا ہوتا ہے ڈیڈی؟ یہ برتاؤ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے میری جان۔ اس نے اس کی پیشانی چومی۔ یہ برتاؤ انسان کی عظمت اور اس کا وقار ہے۔ اس برتاؤ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، سمجھی؟ جی، اس نے سر ہلایا، اور وہ اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ نوکری کر رہی تھی، اور اب تک اس نے شکایت کا معمولی سا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ ثانیہ اس سے بہت خوش تھی، بلکہ اس نے تو اچھی خاصی دوستی بھی کر لی تھی اس سے۔ بہت نفیس، بہت شائستہ لڑکی ہے سکندر، کبھی تم بھی ملو نا۔ مجھے اتنا وقت کہاں، صبح جا کر رات کو لوٹتا ہوں۔ کاروبار سنبھالنا کچن سنبھالنے سے کہیں مشکل ہے۔ ثانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کی روح اب بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ نفرت کے جو الاؤ دن رات تن بدن میں دہکا کرتے تھے، اب ان پر طمانینت کی پھوار برسا کرتی تھی۔ یہی چاہا تھا اس نے اس گھر سے نکلتے سمے۔ یہی مانگا تھا خدا سے کہ جو سر غرور اور تنفر سے تنا ہوا تھا، زندگی میں کبھی ایک بار وہ اسے جھکا ہوا دیکھ سکے۔ وقت نے اس کے سارے بدلے چکا دیے تھے، سارے حساب بے باک ہو گئے تھے، اور وقت سارے بدلے چکا دیتا ہے، سارے حساب بے باک کرتا ہے۔ یہی قانون قدرت ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دریچے میں کھڑا ہو کر سوچا کرتا، سکندر، ایک عجیب سی نیوز ہے۔ وہ لندن میں تھا جب ثانیہ نے اسے فون پر اطلاع دی۔ ہاں کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اپنا ہمایوں ہے نا، وہ اندلیب میں انٹرسٹڈ ہے۔ لائن پر خاموشی چھا گئی۔ سکندر، سن رہی ہو نا؟ ہاں، وہ حواسوں میں لوٹا۔ کیا کہا آپ نے؟ ہمایوں اندلیب کو پسند کرنے لگا ہے، رانیہ کی گورننس کو، شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں آنٹی حشمت سے بات کروں۔ ثانیہ، آپ کو اس مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ ہمایوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بہت فرق ہے ان لوگوں کے اسٹیٹس میں۔
सिकंदर, सानिया को हद दर्जा हैरत हुई। स्टेटस का डिफरेंस तुम्हारे लिए भी अहमियत रखता है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। आप तंज कर रही हैं? फिर वो बोला। बाय गॉड नहीं, वो जल्दी से बोली। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़ुबान से ये सुनकर शौक लगा है सिकंदर। वो बहुत अच्छी लड़की है, प्रिटी एंड नाइस। वो ज़रूरतमंद ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक़ किसी अच्छे ख़ानदान से लगता है। सानिया, आपको इसके ख़ानदान तक जाने की ज़रूरत नहीं। वो झुंझला गया। मैं आ जाऊंगा तो इस मसले पर मज़ीद बात होगी। इसने रिसीवर पटक दिया। ये कैसे मुमकिन है? वो बेकरारी से उठ खड़ा हुआ। इसे इस मकाम पर देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा है मुझे, और एक बार फिर वो मेरे बराबर पहुंच रही है। एक बार फिर वो मुझसे नज़रें मिलाकर बात करने के काबिल हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, वो अपनी असल जगह पर है। यही इसका असल मकाम है। यहाँ से एक स्टेप भी वो ऊपर आ सके मुझे मंजूर नहीं। वो बेचैनी से टहलता रहा, सोचता रहा। हुमायूं पागल हो रहा है। हशमत आंटी कभी नहीं मानेंगी। वो सफदर की माँ से कुछ कम तो नहीं। चलते चलते इसके कदम थम गए। सफदर, एक नाम जहन की तहों से निकलकर नोकीले कंकर की तरह सोचों के पांव जख्मी करने लगा। जाओ अंदलीब बेगम, सारी उम्र इस एक नाम पर गुजारो। यही सज़ा है तुम्हारी। इसने जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर सोचा। हुमायूं जैसे अमीरों कबीर ख़ानदान के चश्मो चिराग से शादी करके तुम मेरे हमपल्ला शख्स की बीवी बनो। नामुमकिन। मैं मर कर भी ऐसा नहीं होने दूंगा। नेवर। सिकंदर, आखिर इसमें हर्ज क्या है? वो ज़िंदगी में पहली बार इससे नाराज़ हुई थी। जी सिकंदर भाई, मुझे भी तो बताएं इस मुसलसल इनकार की वजह। हुमायूं जज बैठा था। मैं तो फ़ोन पर मम्मी से बात कर चुका हूँ। वो कहती हैं सानिया और सिकंदर मुतमईन हों तो इन्हें भी एतराज़ नहीं। सिकंदर भाई, जिस इनकार की तवक्का मुझे मम्मी से थी वो आपकी जानिब से क्यों है? देखो हुमायूं, बात समझने की कोशिश करो। वो रसानिया से बोला। जिस तबके से इसका ताल्लुक़, मुझे इससे गर्ज नहीं। मैं इसकी इनोसेंस से, इसकी प्योरिटी से मुतासर हुआ हूँ। वो कमाल लड़की है। अब इसका ताल्लुक़ किस तबके से है मुझे इससे गर्ज नहीं। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ हुमायूं, कि जितना इनोसेंट और जितना प्योर तुम इसे समझ रहे हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो। क्या मतलब? वो दोनों एक साथ बोले थे। मतलब ये कि अल्फाज इसका साथ छोड़ गए। खैर, मैं यावर से इस सिलसिले में बात करूँगा। वो अगर मुतमईन हुआ तो मुझे भी एतराज़ ना होगा। इसने झूठ बोलकर बात बदल दी। न जाने क्या बात थी। जो कुछ वो इसके बारे में कहना चाहता था कह नहीं सका। किस जज्बे ने बेख्तियार दिल से बुलंद होकर जुबान का रास्ता रोका था वो समझ नहीं पाया। उलझ कर वो वहाँ से उठ गया, लेकिन अंदर जो कशमकश मुसलसल जारी थी उसे वो दबाने में कामयाब न हो सका। इसके सामने कागजात बिखरे हुए थे, सफ़ात ही सफ़ात, जिन पर वो अल्फाज तहरीर थे, जिन्हें एक मुद्दत इसने अपनी मताए कुल समझ कर सेंध सेंध कर रखा है। वो लफ्ज़ जो इसके लिए ना थे, फिर भी एक ज़माने में वो इन्हें पढ़कर अपनी तशना कामियों को सैराब करने की नाकाम कोशिश किया करता। यावर ने इसे इसका बैग लाकर दिया था तो इसी के कोने खुदरे में पड़े ये खतूत भी साथ चले आए थे, और जिन्हें इसने नफ़रत के अलाव को वक्त भड़काने के लिए रख छोड़ा था। मुद्दत से ये खतूत इसकी अलमारी की एक दराज में मकफल थे। शायद जिस रोज़े हशर वो मुंतज़िर थे वो आन पहुंचा था। यावर का नाम लेकर ये ख़त वो हुमायूं को देना चाहता था। इतना भरोसा इसे अंदलीब अहमद की सच्चाइयों पर था कि वो कभी भी झूठ बोलकर इनसे गैर वाबस्ता होने का दावा न करती। फिर हुमायूं जैसा इनोसेंस और प्योरिटी का दिलदादा कैसे इसे मज़ीद इल्तफ़ात की निगाह से देख सकता था? खतूत को सामने रखे वो सोचता रहा, मुस्कुराता रहा। अंदलीब अहमद, मोहब्बतों पर तो तुम्हारा ईमान ला ना सके। अब तुम्हें ये ज़रूर बताएंगे कि नफ़रत कैसे की जाती है। गाड़ी में इसने अपना ब्रीफ केस खोलकर देखा था और फिर इसका मूड शदीद ऑफ हो गया था। ड्राइवर, वापस घर चलो, वो बड़ी ज़रूरी फ़ाइल भूल आया था। बेहतर सर। ड्राइवर ने गाड़ी अगले मोड़ से वापस मोड़ ली। वो घर आया तो सानिया दोबारा सोने के लिए जा चुकी थी। इसका कायदा था कि वो सिकंदर और रानिया के साथ नाश्ते में शरीक होकर एक बार फिर नींद लेती थी। इसने सर्दी से फाइल ली, ब्रीफ केस में रखी और बाहर निकल आया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था जब इससे टकराया। अंदलीब के हाथों से किताबें निकलकर सीढ़ियों पर बिखर गईं। दोनों एक साथ बैठे थे और फिर वो मुजस्सम रह गया था। वही नक्श, वही मलाहतें, वही नरमियाँ, वही उजाले। सिकंदर पत्थर का बुत बना इसके चेहरे को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता किताबें इकट्ठी करती रही। ग़ालिबन वो रानिया के लिए लाई थी। इसे देखकर न चौंकी थी और न घबराई थी। गोया इसे हमेशा से इल्म था कि जिस बच्ची की वो गवर्नेंस है, इसका बाप कौन है। किताबें इकट्ठी करके वो खड़ी हुई तो वो भी किसी शहर से आज़ाद होकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। कैसे हो सिकंदर? वही आवाज़ थी जिसे सुनने के लिए वो इससे बिलावजह मुखातिब हुआ करता था। मैं। वो आगे खामोश हो गया। वो होले से मुस्कुराई और साइड से होकर आगे निकल गई।
وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ وہ مسکراہٹ یادوں کے کتنے باب کھول گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے کتنے منظر گزرے۔ پھر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی جو مانت صبا ابھی پاس سے یوں گزری ہے جیسے یادوں کی معطر خوشبو ہو۔ میرا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر خود سے پوچھا تھا۔ کیوں ہر نگاہ نے اس کے نقش یوں چومے جیسے برسوں بعد کوئی بھٹکا ہوا مسلم کعبہ میں جا نکلے؟ کیوں ہر سانس نے اس کا سواگت یوں کیا جیسے تپتے صحراؤں میں باد نسیم کا پہلا جھونکا وارد ہوا ہو؟ کیوں دل کے خالی سیپ نے اس لمحے کو صدف بنا کر خود میں محفوظ کر لیا ہے؟ کیوں کیوں کیوں؟ اس نے ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ دماغ کے کسی گوشے میں یاور کی آواز گونج رہی تھی۔ محبتیں وقتی طور پر دل و دماغ کی جنگ میں کہیں بھول بھلائیوں میں گم ضرور ہو جایا کرتی ہیں، لیکن مرتی نہیں۔ تم مرتے دم تک کسی لڑکی سے محبت کرتے رہو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں اسے نفرت کرتا رہا ہوں؟ نہیں، کوئی بولا۔ وہ نفرت نہیں تھی بے وقوف، نارسائیوں کے عذاب کے خلاف لاشعور کی معمولی سی مزاحمت تھی۔ کیا رشتہ ہے میرا اس سے؟ محبت محبت محبت۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، سکون کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے، تیری مسرت بھی ہم تمام ہو جائے، تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے، غموں سے آئینہ یوں گداس ہو تیرا، ہجوم یاس سے بےتاب ہو کے رہ جائے، وفور درد سے سیماب ہو کے رہ جائے، تیرا شباب فقط خواب ہو کے رہ جائے، غرور حسن سراپا نیاز ہو تیرا، کہ جن سے عرض و عقیدت سے تجھ کو شاد کرے، فریب وعدہ فروا پہ اعتماد کرے۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آئے، وہ دل کے تیرے لیے بے قرار اب بھی ہے، وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے۔ سورج کی ڈھلتی کرنوں سے دریا کا پانی نارنجی ہو رہا تھا، اور اس اداس اور دلگیر منظر میں سکندر بخت بیٹھا ایک ایک خط کو لہروں کے سپرد کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔